قرآن کی آیت سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 کو یاد کیجیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو تمہیں دے دے مسلمانوں اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ بات طے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا خالف المشرکین وفروا، آپ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو، وفروا اللحیہ وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ، تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو۔ اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، مطلب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی، اور تقریباً 20 سے 22 روایت، اس میں سے 10 کے قریب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں انکحوا الشوارب، وہ فرماتے اور کہتے ہیں مونچھیں پست کرو، اور آگے فرماتے ہیں وَأْفُوا اللِّحَىٰ، اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ آپ کا حکم کیا ہے؟ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہے نا، کرتے نا، اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم انا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دعا کرتے نا خاص طور شب قدر میں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں عفو کا معنی ہے مکمل گناہ، تو یہاں بھی معنی ہے کہ داڑھی کو وَأْفُ اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، مکمل چھوڑ دو، پورے گناہ معاف کر دو۔ اللہ سے دعا کرتے نا، تو یہاں بھی مکمل چھوڑ دو، یاد رکھ لیجیے، چھوڑ دینا ہے، معاف کرنے کے لفظ ہے۔ معاف کرنا مطلب اس کو چھوڑ ہی، تو آپ بولتے نا اس کو تو معاف کر دیا، اس سے میں کچھ پوچھتا ہی نہیں ہوں، اس سے تو بات بھی نہیں کرتا ہوں، چھوڑ دو۔ کٹنگ، سیٹنگ، چھٹنگ، صفائنگ کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، کلیئر لفظ ہے۔ آئیے آگے آپ سے کیا فرماتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا احفظ الشوارب واعف اللحیٰ، مونچھیں صاف کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ترغیب، پہلے تو معاف کر دو، اب کہا جا رہا ہے بڑھاؤ۔ اسی طرح جو ایک اور روایت ہے جس میں آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی، صحیح مسلم کی روایت ہے، امرنا باحفاء الشوارب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں مونچھیں پست کرنے کا، واعفاء اللحیہ، اور داڑھیوں کو بڑھانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہمیں مونچھوں کو پست کرنے کا اور داڑھیوں کو بڑھانے کا۔ کتنی بڑھاؤ؟ کہ معاف کر دو، چھوڑ دو، کلیئر احکامات ہے۔ اور قرآن کی آیت کا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو نبی کا کہا حکم یہ واجب اور فرض میں داخل ہو جاتا ہے، یہ واجب اور فرض میں آتا ہے۔ نبی نے کہہ دیا نا کہ مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو، بڑھاؤ۔ خود آپ کی صفت بھی ہم نے دیکھ لی بڑی تھی، لیکن آپ نے حکم دیا۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جز الشوارب واوف اللحى وخالف المجوس، اپنے آپ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو کاٹو، تراشو، پست کرو، اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ آنکھ پرست جو زمانے میں تھے پارسی، وہ لوگ مونچھوں کو بڑھاتے، اتنی بڑھاتے کہ مونچھوں کو ایسا قلموں میں لے ملا دیتے اور داڑھیوں کو صاف کرتے۔ تو کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو جو ہے بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے، صحیح مسلم کی روایت فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اوپر کہا مجوسی، مشرکین کی مخالفت کرو، کیا کرو؟ مونچھوں کو صاف کرو، پست کرو، تراشو، واوف اللحیٰ، اور داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اس لیے کہ مشرک کیا کرتے؟ داڑھیوں کو صاف کرتے تھے اور مونچھوں کو بڑھا کرتے تھے۔ تم مونچھوں کو چھوٹا کرو، داڑھیوں کو کر دو۔ اب داڑھی ہے کیا؟ یہ حکم تو ہے کہ واجب اور فرض ہے۔ داڑھی ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں؟ داڑھی یاد رکھیے، بہت سارے علماء کی تشریح ہے، لیکن جو بات ان تمام کو جمع کرنے سے ملتی ہے، داڑھی کی تعریف، ڈیفینیشن، داڑھی کیا ہے، کس کو بولتے ہیں؟ تو داڑھی وہ تمام بال جو ایک مرد کے چہرے پر اس کے گالوں سے لے کر، گالوں کی ہڈی سے لے کر جو آتے ہیں تو گردن تک، سینے سے آنے والے بال الگ یاد رکھیے، گردن تک، تو گویا یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے۔ مرد کے چہرے پر آنے والے بال جو اس کے گال کی ہڈی سے لے کر آتے ہیں اور پورے اس کے جو ہے جبڑے کو کور کرتے ہیں اور اس کے گردن تک آتے ہیں، یہ تمام چیزیں داڑھی میں انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے، ایکسکلوڈ نہیں۔ ہمارے پاس داڑھی بولے تو ہندوستان میں کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ جبڑے پہ آنے والے بال صرف داڑھی ہے،
لہٰذا گالوں کی بھی صاف کر دیتے اور گردن کی بھی صاف کر دیتے. داڑھی جو جبڑوں سے لے کر بال آتے ہیں، مطلب جو گال کی ہڈی سے لے کر جو بال آتے ہیں پورے جبڑوں پر آتے ہیں، اور نیچے جو آتے ہیں یہ داڑھی کا ہی پارٹ ہے. ہاں جو نیچے سے ادھر آئی یہ الگ بات ہے، یہ سینے کے بال ہے، یہ چیسٹ کے، لیکن یہ داڑھی کا پارٹ ہوتی ہے. یہ ہے داڑھی. ٹھیک. اسی طرح داڑھی کو امام نووی اور دیگر علماء کے جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام نووی ہے، امام تبری ہے، جو ہے نواب صدیق حسن خان ہے، یہ تمام لکھتے ہیں کہ جو حدیث سے پتہ چلتا داڑھیوں کو چھوڑ دینا ہے، اسے کاٹنا، تراشنا اور چھاٹنا نہیں ہے. اسی طرح جو امام ابن تیمیہ ہیں، اسی طرح شیخ بن باز ہے، اسی طرح جو ابن عابدین ہے، علامہ سفارنی ہے، اور اسی طرح امام مالک ہے، یہ فرماتے ہیں داڑھی کو کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، سیٹ کرنا حرام ہے. اوپر کی قول ہے ضروری اور واجب ہے، نیچے کی قول ہے جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا. اور تقریباً تمام مکتب فکر کے پاس داڑھی کا کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، صاف کرنا، سدھارنا، بنانا، یہ تمام چیزیں حرام میں داخل ہے. یاد رکھیے بنا کسی اس کے، ان کے دلال بہرحال اس کے موجود ہے، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے. اتنا وقت نہیں کی تفصیلات میں جاؤں. اب داڑھی کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری داڑیاں عموماً وسطرے کی زد میں آ جاتی ہے، اس طرح کی زد میں آ جاتی ہے، شیو کی زد میں آ جاتی ہے. اور ایک بہترین جو سنت نبوی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ واجب ہے، چونکہ حکم میں آتا ہے. سنت نبوی آپ کے ذاتی عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے لیے حکمی اعتبار سے تو واجب ہے، وہ ہے ہمارے اس طرح کی زد میں آتی ہے، اور کسی کی روز اور کسی کی ہفتہ واری کوڑے کے اندر جاتی ہے، جو کہ رکھنے کا حکم ہے. جن بالوں کو صاف کرنے کا ان کو تو لوگ سالوں سال رکھے ہوئے، جان پہ آتا صاف کرنا. اور جن بالوں کو رکھنے کا حکم ہے ان کو ڈیلی، بلکہ ایک دم اٹینٹیولی اور ایسے صاف کرتے کہ جلدی آئے بھی نہ ہو، سیدھے کے ساتھ الٹا وسترا بھی مارتے ہیں تاکہ جلدی آنا بھی نہیں، کم سے کم 2 دن لیٹ ہو جانا. سمجھ رہا؟ تو گویا آج ہماری داڑیاں اس طرح کی زد میں ہیں. ٹھیک. بلیڈ کے جو ہے سایوں کے تلے جو ہے خوف زدہ زندگیاں جی رہی ہیں، اور اس کے بعد شہید ہو کر جو ہے کوڑے دانوں میں جا رہی ہیں، کچرے کے ڈبوں میں جا رہی ہیں. یہ ایک سنت نبوی ہے، یہ ایک حکمی چیز ہے. اس کو جب بھی ہم کاٹے اور پھینکے تو غور کر لینا کہ روز قیامت اس کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ ایک سنت کو میں روز اکھاڑ کر پھینکتا تھا اس کے نہیں میری کوئی نیت نہیں مخالفت سنت کی، لیکن بہرحال کچھ چیزیں انسان بول کر کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس کا عمل بتاتی ہے کہ وہ کیا کرے. اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے پر برا کہہ دے غیر مسلم، بغیر انٹینشن کے کہ وہ برائی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا نبی اکرم کون ہے، تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ نہیں میرے بھائی کو معلوم نہیں تھا، معاف کر. نہیں، آپ کو غصہ آ جائے گا، چونکہ اس نے نبی کی توہین کی، چاہے اسے معلوم ہو چاہے نہ ہو، اس کا کام تھا معلوم کرنا پھر کون ہے وہ شخص جس کی توہین وہ کر رہا ہے. لہٰذا میں بھی وہی کہوں گا، ہماری داڑیاں وسطرے کی زد میں ہیں، اور ایسا کر کے کیا نقصانات کرتے ہیں. آئیے وہ نقصانات کو میں گنواتا ہوں، کچھ نقصان، پورے نہیں، کچھ نقصانات. پہلا، قانون فطرت سے انحراف. نیچر سے جس فطرت پہ اللہ نے آدم کو بنایا اس فطرت کا آپ انکار کرتے جب داڑھی صاف کرتے. قانون فطرت، نیچر نے جو لا بنایا قانون ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس فطرت کو آپ چھیڑخانی کرتے ہیں اس فطرت کے ساتھ. تو قانون فطرت سے انحراف. اللہ رب العزت نے جو ہے داڑھی کے بالوں کو قدرتی طور سے دیا، وہ قدرتی طور سے ایک عمر کے بعد آ جاتے ہیں. ان کو کاٹنا، چھاٹنا ایک طرح سے یہ فطرت اس کے نیچر سے انحراف سمجھتے ہیں نا، پلٹ جانا کسی چیز سے، نیچر سے اس کے انحراف ہے. جس قانون پر، جس نیچر پر، جس فطرت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس نیچر کا سیدھے سے انکار ہے جب ہم داڑھی کو آتی کٹ کرتے. نہیں داڑھی کو کٹ کرنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے. میں سوال کرتا ہوں، آپ سر کے بال کیوں نہیں روز کٹ کرتے ڈیلی؟ سر کے بال چلے جائے تو آپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں. کچھ لوگ ٹوپی پہن لیتے ہیں. کیوں ٹوپی پہنتے؟ اس لیے نہیں پہنتے ٹوپی کی سر ڈھانکنا سنت، اس لیے پہنتے کہ سر کے بال جا رہے. سمجھ رہا؟ وہ سر کے بال جن کے ہونے نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اگانے، اس کے بڑھانے، اس کے رکھنے کے لیے کتنی کوشش ہے. تو میرا سوال ہے، آپ نے پیدا ہوتے ہی وہاں سے بچپن سے بچوں کے بال کیوں نہیں آپ روز صاف کرتے، اٹھ کے روز چھلتے رہتے؟ کیوں نہیں؟ بولے یار اچھا دکھتا آدمی اس سے، یار بال صاف رہتا دکھتا ٹکلا آدمی. میں بغیر کسی اس کو جس کے بال نہیں، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا اپنے لیے، میں پسند کی نہیں بال ہونا. خود وہ آدمی بھی، اور ہے نا حدیث میں بھی ہے نا، ایک آدمی تھا جس کے سر کے بال چلے گئے تھے، فرشتہ آیا اس کو آزمانے کے لیے، کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے خوبصورت بال چاہیے. تو گویا وہ پارٹ آف نیچر ہے، بال سر پہ ہونا چاہیے، پارٹ آف نیچر ہے نا. تو اسی طرح داڑھیوں کے بارے میں پارٹ آف نیچر ہے، آگے تو ختم رہنے دو نا، اس کو وہ بھی آ جاتی ہے. سر کے بال جیسے ہم روز نہیں نکالتے، داڑھی کیوں نکالتے؟ تو یہ ہم نے بنا لیا. اور یہ کلچر جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کا نتیجہ ہے. چونکہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تو مسلمان ممالک کے اندر داڑھی کاٹنے کا تصور بھی نہیں تھا. یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جب مختلف فوجیں مختلف علاقوں میں پہنچی یورپین اور مسلم ممالک میں، تب مسلمانوں نے ان سے سیکھا کہ داڑھی کو صاف بھی کیا جا سکتا، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کا تصور ہی نہیں تھا داڑھی کاٹتے. میں کہوں گا عثمانی خلافت کی ختم ہونے تک بھی تصور نہیں تھا، 1924 تک مسلمان داڑھی رکھتے. بعد میں جب یہ
فرسٹ ورلڈ وار ہوا، سیکنڈ ہوا، تب مسلمانوں نے یہ سب یہود نصارہ، برٹش، اسپینش اور جو پرتگالی اور جو ہے اٹالینس اور فرینچ، ان سے سیکھا یہ سب کرنا. اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا اس کا اندر. جب تک یہ لوگ نہیں آئے، ہندوستان کی حالت دیکھیے، آزادی سے پہلے ہر مسلمان کو داڑھی ہوا کرتی. آپ خود انداز لگائیے، دادا پردادا آپ لوگوں کی ان کی عمر زیادہ ہے، کوئی بغیر داڑھی کبھی دیکھا تھا کسی بڑے کو اپنے جو رہتا تھا ہر کوئی تھوکتا تھا اس پر. آج ٹریڈیشن الٹا ہو چکا ہے، داڑھی رکھی. سماج کے ٹریڈیشن بدلتے رہتے ہیں، تو آج الٹا ہو گیا. میڈیا پھر آ گیا، پھر جو کچھ وہ آپ سب جانتے ہیں. تو بہرحال یہ نیچر سے انحراف. دوسرا، داڑھی جو شخص نہ رکھتا ہے وہ موجب اللعنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے. میری اور آپ کی لعنت نہیں ہے، نبی کی بد دعا ہے ایسے شخص کے ساتھ. آئیے واقعہ سنیے. تاریخ تبری، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے اور فقہ السیرہ کے اندر محمد غزالی نے اس روایت کو لایا اور علامہ ناصر الدین البانی اس روایت کو حسن قرار دیا. مطلب یہ روایت لائق عمل ہے، قابل قبول. روایت کے الفاظ یہ کہ دو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے، جو کسرا مطلب جو رومی جو حکومت تھی، بزنطینی حکومت کے انڈر میں یمن آیا کرتا تھا. تو کسرا نے ان دو لوگوں، یمن کے بادشاہ سے کہا کہ دو لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو ایک پیغام لے کر. وہ کسرا کے دو لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے حاضر ہوئے تو دونوں کی داڑیاں صاف اور مونچھیں بڑی بڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے دیکھنا ہی پسند نہیں کیا. کہا کیوں لائے ایسے لوگوں کو میرے سامنے، کیوں لائے لوگ؟ تو کہا وہ کچھ پیغام لے کر آئے. تو آپ جب دونوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب سے پہلے کہا اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو. دیکھتے کیا کہا پہلے؟ اللہ کی تم دونوں پر. پہلے جو خطاب کے یہ کیا اللہ کی، حالانکہ وہ سفیر ہے، ایمبیسیڈر ہے کسی ملک کے، لیکن آپ نے اتنا سخت ناپسند ہے کہ سفیر کو بھی ٹوک دیا. اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو، تم دونوں نے اپنی شکلوں میں مونچھی کیوں رکھی اور داڑیوں کیوں صاف کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے. ہمارے رب سے مراد کسرا کو رب مانتے تھے، کسرا. ہمارے رب کا حکم ہے کہ داڑیوں کو کاٹو اور منہوں کو بڑھاؤ. تو آسم نے کہا تو پھر سنو، میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑیوں کو رکھو. رب کا حکم، یہ حدیث کے اندر تو رب کا حکم کا لفظ ہے، اور ایسی دو روایتیں آتی ہیں. ابن ابی شیبہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ بھی حسن درجے، لیکن اس روایت میں صحابی بیچ میں نہیں ہے. اس روایت میں وہ مرسل روایت، صحابی نہیں ہے بیچ میں، باقی پورے راوی ثقہ، لیکن صحابی غائب ہے بیچ میں سے. بس اتنا بس روایت کے اندر ایک کمزوری جس کو اقتدا، لیکن یہ روایت میں تو نہیں ہے، حسن درجے کی. کیا ہے؟ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم مونچھوں کو رکھے اور داڑھی کو تراشے. کس نے کہا؟ کسرا نے. اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے رب کا مجھے حکم ہے. تو سن لو، میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. اور اس روایت میں جس کی سند میں صحابی موجود نہیں ہے، ابن ابی شیبہ کی، اس میں الفاظ یہ دو مجوسی آپ کے پاس آئے تھے خسرو کے پاس سے، اور آ کر جو ہے جب آپ سے بات کی آپ نے دیکھنا پسند نہیں کیا اور کہا تم اپنے مونچھوں کو رکھتے ہو داڑھیوں کو صاف کرتے ہو. کس نے حکم دیا؟ تو کہا ہمارے رب نے، خسرو نے ہمیں حکم دیا مونچھوں کو رکھو داڑھی کو صاف کرو. آپ نے کہا تو سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. تو یہاں اس حدیث میں آپ نے لعنت کہا، تم دونوں پر لعنت ہو. کس نے عمل کا حکم دیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو لعنت کی گئی وہ لوگ جو. اسی طرح جو اللہ کی تخلیق پر جو ہے یہ ایک طرح کا اعتراض ہے. جو انسان داڑھی کاٹتا ہے وہ اللہ کی بناوٹ پر اعتراض کرتا ہے، لیکن زبان سے نہیں کرتا ہے. بس فرق یہ، سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض کرتا ہے کہ کیا چکر دے دی، یہ لگا ہم کو صاف کرو، فلاں کرو. زبان سے نہیں کرتا، لیکن اعتراض کرتا ہے اپنی تخلیق پر. وہ جب داڑھی کو صاف کرتا ہے تو ایک طرح سے اللہ سے اعتراض کر رہا ہے کہ کیا دے دی، اب روز صاف کرو، ایک تو خرچہ ہو رہا ہے، اس کا یہ ہو رہا ہے، کیا ہوں اپنے دے دی. تو گویا اپنی زبان سے نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے عمل سے اللہ کی تخلیق میں اعتراض کرتا ہے کہ ایسا اللہ تو نے ہم کو کیوں بنایا اور ہم کو روز یہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ اعتراض ہے. اسی طرح ایک نقصان جو ہوتا ہے داڑھی کاٹنے کا وہ یہ ہے. اسی طرح شیطان کی اطاعت کرتا ہے جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے شیطان وعدہ کر چکا ہے. آدم علیہ السلام اور شیطان کا ایک مکالمہ، اور اللہ تعالیٰ اور شیطان کی ایک بات چیت. سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 15 سے آگے پڑھیے آپ، خاص طور سے 18، 19 اور 20. شیطان جب نکل رہا ہے تو اللہ سے کچھ وعدے کر رہا ہے اور کچھ اس کی چالوں کو اللہ کے سامنے ڈیفائن کر رہا ہے، جن چالوں کو اللہ نے قرآن میں ڈیفائن کر دیا. دیکھو اس نے یہ بول کے آیا ہوا ہے میرے کو، اور جو اس کی پیروی کریں گا سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ نے ہم کو بتا دیا چل بس. شیطان نے کیا کہا اللہ رب العزت سے؟ کیا کہا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ. اس نے کئی باتیں کہی، میں جانوروں کے کان کاٹنے لگاؤں گا، مطلب شرک کرواؤں گا. اسی طرح اس نے کہا کہ میں جو ہے جس فطرت پر تو نے اللہ نے پیدا کیا بدلاؤں گا. تو یہاں فرمایا اور میں لازمن، شیطان بول رہا ہے اللہ کو، اور میں لازمن آدم کی اولاد کو حکم دوں گا کہ جس فطرت اور جس صورت پہ اللہ نے تجھے بنایا ہے
تو اس فطرت کو بگاڑ دے یا بدل دے. میں آدم کی اولاد کو اے اللہ سن لے لازماً یہ بہکاؤں گا کہ جس فطرت پہ تو نے آدم کو بنایا ہے اس فطرت کو بدل دے. اور یہاں کیا ہے؟ اپنی صورت کو بگاڑ دے. ٹھیک، اپنی صورت کو بگاڑ دے، یہ حکم دوں گا. کس نے کہا؟ یہ وعدہ کیا لازماً کراؤں گا اللہ، تو دیکھیں گا. کس نے وعدہ کیا؟ شیطان نے. کس سے؟ تو گویا اس کا وعدہ ہے کہ وہ چہرہ بگاڑیں گا ابن آدم. چہرہ بگاڑنے میں کیا کرتے ہیں؟ عورتیں بھویں بناتی ہیں چہرہ بگاڑ. چونکہ ابھی وہ ٹاپک نہیں اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں. وہ بھی بالوں کا ایک حصہ ہی ہے. عورتیں بھویں نکالتے حرام ہے نا، یہ عورتیں کری. مرد داڑھی نکال. چہرہ بگاڑنے میں نا دونوں چیز، اس لیے دونوں غلط. ٹھیک، تو کہا میں ابن آدم کی اولاد کو لازماً چہرہ بگاڑنے لگاؤں گا، چہرہ خراب کروں گا. تو جو شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے. اسی طرح جو ہے داڑھی کا صاف کرنا قوم لوط کا فعل ہے. برا مت لگنے دیجیے، لیکن اب یہ حقیقت یہ تمام چیزیں. امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے، تو چونکہ مرد عورت جیسی لگے بول کے انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو نکالنا شروع کیا تاکہ انہیں مردانگی کا احساس نہ ہو اور وہ جس سے عمل کرے وہ عورت جیسی ان کو لگے. سب سے پہلے قوم لوط نے اپنی داڑھیوں کو مردوں نے صاف کیا، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کرتے اور داڑھی والے انسان سے کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے. لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو کاٹنا شروع کیا تاکہ داڑھی کٹیں گی تو پھر عورت جیسا احساس ہوگا اور پھر اپنی بدفعلیوں کو وہ کرتے گئے. اس حد تک کیا کہ جو ہے لوط علیہ السلام موجود ہے اور فرشتے آئے تو فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ان سے بھی ہم یہ عمل کریں گے. حالانکہ وہ ان کا جس کو کہیں گے پنوتی کا وقت آ چکا تھا، اب ان کی گنتی الٹی چالو ہو چکی تھی، لیکن سرکشی تو دیکھی. چونکہ فرشتے بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، پیچھے پڑ گئے. لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں موجود ہیں، مطلب نکاح کے لیے عورتیں موجود ہیں، پھر تم پڑے ہو ان کے پیچھے، ان نوجوانوں کے پیچھے. ان نوجوانوں نے کہا آپ اپنی فکر کیجئے لوط علیہ السلام، ہماری مت کرو، ہم تو ان کے لیے عذاب کی خوشخبری لیں. لوط علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا اب نکل جانا اپنی قوم میں جو اچھے لوگ لے کر، پیچھے مت دیکھنا، پیچھے جو دیکھیں گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. لوط علیہ السلام نے لیا اپنے ماننے والوں کو اور چل پڑے. عذاب آیا، پیچھے نہیں دیکھنے کا حکم تھا، لیکن آپ کی بیوی سرکش تھی، پیچھے پلٹ کے دیکھا عذاب میں مبتلا ہو. تو قوم لوط نے پہلی بار اپنے آپ کو، چونکہ وہ ایک بد فعلی میں تھے، مرد سے خواہش پوری کرتے، تو وہ چونکہ داڑھی والے انسان کے ساتھ یہ نہیں کر پاتے تو لہٰذا داڑھیوں کو صاف کرنے لگے. وہ پہلی قوم تھی. تو گویا قوم لوط کا فعل ہے اور قوم لوط ایک مغضوب قوم تھی. اسی طرح جو ہے مغضوب قوموں کا فعل ہے داڑھی نہ رکھنا. یہ مغضوب جن قوموں پہ اللہ غضب آئے، یہود، نصارہ، مجوسی پہ اللہ کے عذاب آئے پہلے، یہ ان کا فعل اور ہم سب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، مجوسیوں سے اور اہل کتاب سے مخالفت کا حکم دیا. خالف الیہود، مخالفت کرو. خالف اہل کتاب، مخالفت کو اہل کتاب کی داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو طرف. مخالفت کرو اہل کتاب کی، اپنی داڑھیوں کو رنگو، مطلب مہندی لگاؤ. اہل کتاب داڑھیوں کو مہندی نہیں لگاتے تھے، تو کہا ان کی مخالفت کو ہر اعتبار سے. تو مغضوب قوموں کا فعل ہے، مطلب وہ قومیں جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کا فعل. اسی طرح داڑھی کو کاٹنے سے یہ چیز ہوتی ہے کہ مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. آپ نے کیا فرمایا حدیث میں نے جو آپ کے سامنے رکھی تھی؟ مشرکوں سے مخالفت کرو. حدیث کے الفاظ دیکھیے، خالف المشرکین، مشرکوں سے مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑا کرو، مونچھوں کو پست کرو. اسی طرح دوسری روایت کے اندر فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب واوف اللحى، کہ جو ہے مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، ان کو بڑھاؤ، ان کو معاف کرو. تو مشرکین اور اہل کتاب اور مغضوب قوموں کا یہ فعل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنے سے جو نقصان ہوتا ہے اور جو عمل ہوتا ہے وہ یہ امت مسلمہ سے نام کٹانے کا باعث ہے. اب یہ کون سی فالتو بات کر دی آپ نے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہر اسکول کی، ہر کالج کی، ہر ملک کی ایک پہچان ہوتی ہے. میں ایک ہندوستانی ہوں، جب میرے ملک سے میں نکلتا ہوں تو میرے پاس ایک ہی شناخت ہوتا ہے کہ میں انڈین ہوں. کیا ہوتا ہے میرے پاس؟ میرا پاسپورٹ. مسلم تو ہوں ظاہر ہوں، لیکن میرا پاسپورٹ میری آئیڈینٹی شناخت کرتا ہے. اور جب میں باہر ملک میں جاتا ہوں تو میں انڈین ہوں. آپ کہاں سے؟ انڈیا سے. میرا انڈین پاسپورٹ میری پہچان. میں ایک اسکول اور کالج یونیورسٹی میں ہوں، میرا ڈریس میری پہچان ہے، میں اس کالج کا ہوں یا اس کالج کا ہوں. کالج میں بھی کون سے ہاؤس میں ہے؟ مختلف بچوں کے گروپس ہوتے ہیں، ریڈ ہاؤس ہے، بلو ہاؤس ہے، الگ الگ ہاؤسز ہوتے ہیں. کون سے؟ میرے ڈریس پہچان بتاتے ہیں. ایک فیتا چھوٹا سا کچھ بیش لگا ہوا ہوتا ہے، یا میری کیپ بتاتی ہے، یا میرا فلیگ جس کے پیچھے میں چلتا ہوں وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہاؤس والے چل رہے. انڈیا اولمپکس میں چلا گیا، کیسے پہچانتے ہیں اب انڈیا کے لوگ اولمپکس میں ہیں؟ ایک جھنڈا لے کر ایک آدمی چلتا ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انڈین، جو کہ بلو کوٹ میں ہوتے ہیں. ہر جگہ انڈیا کے جو پہچان ہے بلو کوٹ ہے ان کا. کرکٹرز ہو گئے سب بلو کوٹ پہنے. تو ارے ہاں انڈین سے. پاکستانی ہے تو ان کا گرین فلیگ ہے، ان کا ایک فلیگ ہے اپنا ملک کا، اور گرین ڈارک گرین کر کے کپڑے رہتے ہیں. ان کا پاسپورٹ بھی ڈارک گرین ہے، ان کا قومی پہچان کلر کی ہوں گی تو ڈارک گرین ہے. انڈینس کی بلو ہے، ان کا پاسپورٹ بھی دیکھیں انڈینس کا بلو ہے. برٹشرز کا مرون ہے تو ان کا آفیشیل کلر مرون ہے، وہی پہنیں گے جو پہنے. تو پاسپورٹ اور کلر سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اپنے ڈریس کلرز کو. تو وہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ برٹش ہے، یہ فلپائن ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈونیشین ہے، وہ پہچان ہو جاتی ہے اس سے. تو اسی طرح
داڑھی سے بھی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمان سے نام کٹوانے کا باعث ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ سلام نہیں کرتے کسی کو، حالانکہ وہ مسلمان ہے، بولتے ہم کو معلوم ہی نہیں آپ مسلمان ہیں، ہم سلام کیسے کرنا. پہچان نہیں ہو رہی نا، آئیڈینٹیفیکیشن. اسکول کا بیچ اتنا سا ہوتا ہے لیکن پہچانا جاتا ہے کہ بچہ کہاں کا ہے. پاسپورٹ اتنا سا، پہچان ہوتی ہے انسان کون ہے. تو امت مسلمہ کے نام کٹوانے کا باعث آپ نے فرمایا کہا من تشبہ بغیر فلیس منا. آپ نے فرمایا اور کہا کہ جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا نام کٹوانے کے برابر ہے امت مسلمہ. جس نے ہم سے الگ مشابہت اختیار کی، جو ہمارا طور طریقہ جان پہچان ہے ہماری اس سے الگ حلیہ اختیار کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا مشابہت ہم میں سے نہیں، نہ یہود کی مشابہت کرو، نہ نصارہ کی مشابہت کرو، نہ ہی کرسچن کے جیسا بنو، نہ ہی جیوز کے جیسا بنو. ٹھیک ہے، تو نام کٹوانے کا باعث. اسی طرح دوسری قوموں کا میں اعلان ہے، دوسری قوموں میں داخل ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ ایک مجمع میں، دنیا کے کسی بھی پارٹ میں اگر میں ہوں اور ایک مجمع میں ہوں، لوگ دیکھتے ہیں مجھے کہیں گے مسلمان، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ. یہود، نصارہ اور اسی طرح ہندو، یہ لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی داڑھی اور میری داڑھی اور ایک مسلمان کی داڑھی میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھتے ہی کوئی بھی پہچان سکتا ہے یہ مسلمان. اور ایک سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے نا، لیکن ان کی داڑھی اور مسلمان کی داڑھی کا فرق بالکل واضح ہوتا ہے. 100 میں سے بھی آدمی بولے گا یہ مسلمان ہے اور یہ عیسائی ہے اور یہ یہودی اور یہ سکھ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہچان ہوتی ہے. تو یہ میری علامت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من. پہلے اس میں کہا کسی قوم کی مشابہت مت کرو، اور یہاں کہا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا فہو من، اس کا شمار اسی میں ہوگا. اس لیے میں نے کہا جو ہے دوسری قوموں میں ہونے کا اعلان کرنا ہے اور اپنا نام کٹوانے کے برابر ہے. اسی طرح داڑھی نہیں رکھنے سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ پہچان اتنی اہم ہے کہ اس کو علماء نے جو ہے مسلح، عربوں میں ایک طریقہ تھا جب جنگ ہوتی اور جنگ کے بعد جیت جاتے تو جتنے لوگ مارے جاتے نا ان کا مسلح کرتے. مسلح مطلب ان کے چہرے کو بگاڑ دیتے. تو کیا کرتے؟ وہ کان کاٹ دیتے، مرے ہوئے انسان کا کان کاٹ دیتے، ناک کاٹ دیتے اور ہونٹ کاٹ دیتے. اس کو بولتے ہیں مسلح. جیسے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، ہندا نے اپنے غلام سے مارنے لگایا، مارنے کے بعد مسلح کیا، کان کاٹے، ٹھیک، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وحشی تھے جنہوں نے مارا تھا رضی اللہ عنہ، ہندا جو ہے رضی اللہ عنہ، ہاں یہ دونوں صحابہ نے ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو اور وحشی کو دیکھنا پسند نہیں. بلکہ وحشی کے تعلق سے تو یہ تھا کہ جب وہ ملنے آئے، ایمان قبول کیا، تو آپ سب نے کہا تم نے ایمان قبول کر لیا لیکن اب مجھ سے ملنے مت آنا کبھی وحشی، اس لیے کہ جب تم کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی مجھے یاد آ جاتی، تو لہٰذا تم مت آنا. اور وحشی پوری زندگی آپ سب کی مدینہ سے باہر ہے. ویسے ایمان آخری وقت میں لائے، مطلب فتح مکہ کے بعد مکے سے جو ہے باہر رہے اور اس مدینے سے باہر رہے. اور حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر نے کہا وحشی تم مدینے میں آ کے کیوں رہتے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے سامنے آؤں، لہٰذا میں مدینے میں آنے پسند نہیں کرتا، اور آپ کا انتقال مدینے کے باہر ہی ہے. چچا یاد آ جاتے تھے. اور نہ صرف مسلح کیا ہندا نے، بلکہ مسلح سے ایکسیڈ کر جسم بھی چیرنے لگایا اور کلیجہ نکال کے کھایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مسلح کہتے ہیں چہرے کو مس کرنا اور بگاڑنا. تو علماء جو شخص داڑھی کاٹتا ہے اس کو بھی مسلح کے حکم میں داخل کرتے ہیں، وہ اپنا مسلح کر رہا ہے. وہ کیسے؟ ایک بار یہ ہوا کہ جو ہے واقعہ اس طرح سے تھا، دیکھیے کہ ایک جنگ میں، جنگ جمل میں غالباً ایک شخص کی جو تابعی تھے ان کی داڑھی نوچ لی گئی. دشمن نے حملہ جب کیا تو کچھ ہاتھ نہیں لگا تو داڑھی نوچ دیا، داڑھی نکال دیا. جب داڑھی نکال لی تو وہ صحابہ کے پاس گئے اور کہا میری داڑھی نوچ دی دشمن نے، حکم کیا لگے گا اس پر؟ ٹھیک، تو صحابہ نے جب داڑھی نوچی گئی اس شخص کا تو کہا کہ یہ قابل تاوان، مطلب یہ ایسا عمل ہے جس سے اس سے کچھ لیا جائے اس کے بدلے، اور یہ مسلح کے برابر ہے. اور فقہا نے اس کو مسلح کے حکم میں داخل کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی زبردستی کٹ کر دیتا ہے، چھاٹ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، تو اس پر ویسے ہی حکم ہوگا جیسا کسی نے ناک یا کان کسی کے کاٹ دیے اور خراب کر دیے. مطلب یہ قابل تاوان عمل ہے، مطلب اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے اس کے بدلے میں پیسہ لیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کے چہرے کو خراب کیا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے فقہا کے نزدیک بہت سخت عمل ہے اور مسلح میں داخل کیا. اسی طرح مال اور وقت ضائع کرنے کی وجہ، مال بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. کتنا وقت انسان داڑھی بنانے میں روز صبح اٹھ رہا ہے 10 سے 15 منٹ، اور کتنے مہنگے مہنگے کریمز اور کیا کیا، کاٹنے سے پہلے ایک چیز، کاٹتے وقت ایک چیز، کاٹنے کے بعد کئی چیزیں لگانا پڑتی ہے، جب جا کے سکون ملتا ہے اس کو نا. ٹھنڈا لگا رہا، گرم لگا رہا، یہ لگا رہا، وہ لگا رہا، پاؤڈر لگا رہا، فلاں لگا رہا، کریمز لگا رہا، تو جب ریلیکس ہو رہا. کتنا رسک ہے، اور پھر اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنا ہے نا. بس طرح کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اور سب سے نازک حصہ کیا انسانی جسم کا؟ گلا ہی ہوتا ہے نا. گلا دبا دیا، ارے گلا مت دبا مر جائیں گا وہ،
ہے نا, گلا دبا دیا مطلب تو, اور قانوناً بھی اگر کوئی کسی گلا دبائے تو وہ ہاف مرڈر میں آئے گا, وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے نا. کتنا رسک ہے, آپ دیکھیے, اندازہ لگائے کہ روز ڈیلی بلیڈ وہاں تک جا کے آتی ہے, تو ایک تو مال ضائع, وقت ضائع, اور رسک بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اسی طرح جو ہے شروعات میں جلدی بوڑھا دکھتا, جیسا مثال کے طور پہ 16 سال کے بچے نے داڑھی رکھ لی, تو اس کو بھی کچھ لوگ آگے بولتے چاچا چاچا کیوں بول رہے, کیوں, تو اس کے اوپر زیادہ لگ رہی ہے نا, 16 ایئرس میں اس نے داڑھی لگا دی رکھ لی. لیکن 16 سال سے لے کر 46 سال تک اس کی عمر کتنے سال کا اندازے لگاتے رہو, صرف لوگ گیس کرتے رہتے صرف اس کی, چونکہ ایج اب ظاہر نہیں ہوتی, گال اتنی تر و تازہ ہے, اتنے فریش ہے. باقی جو لوگ کاٹتے دیکھیں یہاں جھوڑیاں آنا چالو ہوگی, 30 35 سال 40 سال میں جھوڑیاں آ جاتی, لیکن جو آدمی شیو نہیں کرتا 30 سال کا ہو 40 سال کا, جب تک وائٹ بال نہیں آتے نا, صرف اندازے لگاتے ہیں یہ عمر کیا ہے, عمر کیا ہے, عمر کیا ہے. میرے داڑھی میں 4-5 وائٹ بال آتے ہیں, پھر وہ جھڑ جاتے ہیں, پھر کبھی آ جاتے ہیں, پھر آٹومیٹک میں نکالتا نہیں ہوں. ویسے سفید بال نکالنا نہیں چاہیے, آپ سے نے کہا یہ نور ہے ایک مومن کا, یہ چمک ہے اس کی, یہ پہچان ہے اس کی, کاٹنا نہیں چاہیے. ہاں, لال مہندی لگانے کا ایک چیز, لیکن وہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں عمر بڑی, لیکن وہ جھڑ گئے, اندازے لگاتے ہیں یہ کیا عمر ہے. وہ آج بھی الحمدللہ میں بہت ساری جگہ سفر پہ جاتا ہوں, کوئی شخص آتا ہے سر پہ ہاتھ پھیرتا بولتا بیٹی شادی ہو گئی. جی آپ سے ایک سوال ہے, آپ کی شادی ہو گئی. جی آپ سے ایک سوال ہے, آپ 25 سال کے ہو گئے, آج بھی پوچھ رہے تھے, اندازہ نہیں, گیس ہی نہیں. اب 16 ایئرس ٹو 46 تک تو اندازہ نہیں لگا سکتا کہ عمر کیا ہے. شروعات میں تو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ ہے, لیکن اس کے بعد جو اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے اس کی ایج, تو کئی زمانے تک اسٹیگننٹ رہتا ہو. تو جوان وان کچھ بھی نہیں, یہ تو جلدی بڑھاپا آنے کا, جلد ڈیڑھی ہونے کا, اور علامت بن جاتی ہے کہ آپ جو بڑے ہو. اسی طرح جو ہے شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا اثر, یہ تھا جو نقصانات ہوتے ہیں. اب شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا کیا اثر ہوتا ہے, بس مختصر رکھ کے بات ختم کروں گا. ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ داڑھی مسلمان کا شعار سمجھتے نا, قومی پہچان ہے, علامت جس سے ایک مومن بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جس نے اتباع کا جو ہے اپنے گلے میں جو ہے ڈال لیا, تو بس جو اس کا نبی کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو لہٰذا ایک مومن کی پہچان اس کا شعار ہے, اس کی عادت ہے, اس کا اتوار ہے, اس کی قومی پہچان ہے کہ مسلمان ہے تو داڑھی رکھتا ہوں گا. اسی طرح جو ہے داڑھی عزت اور رعب کا باعث ہے. کسی عالم, کسی فقہا, کسی مفتی, کسی مفسر کو اگر بغیر داڑھی کے دیکھے تو اس کا علم کتنا بھی, آپ ذرہ برابر عزت نہیں دیں گے اس کو. عزت, داڑھی نہیں اور عزت کی بات کر. ایک بہت بڑے عالم ہے, ایک بہت بڑے مفتی ہے, لیکن ان کی داڑھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ریاکشن کی وجہ سے چلی گئی. تو بیچارے جب بھی تقریر دیتے ہیں تو پہلے بولتے ہیں آپ لوگ سن لے, میری داڑھی ایک ریاکشن سے جا چکی ہے, برا نہ مانے. نہیں تو کیا ہوتا, وہ اگر نہیں بولے اور تقریر دے دیے تو بعد میں لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے, داڑھی سے نہیں ہونی. تو وہ کسی علامہ کا علم, مفسر کی تفسیر اور محدث کی حدیثیں بیکار ہے اگر اس کو داڑھی نہیں ہے. اور یہ رعب کا باعث, عزت کا باعث. داڑھی والے انسان کو کہیں بھی عزت ملتی. 3 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, کون فریق ثالث ہے جس سے وہ پارٹی جس کا ڈسپیوٹ ہو رہا وہ کرتی, اپیل کرتی. 3-4 لوگ جمع ہو گئے, جھگڑا چل رہا 2 لوگوں میں, تو کس سے اپیل کرتا معلوم؟ چاچا تم بولو, داڑھی والے تم بولو, کیا کرنا ہے یہ مسئلے کا حل. کسی کو وہ اپنا فریق ثالث اور اپنا لیڈر نہیں بنائیں, کس کو بنائیں گے؟ داڑھی والے. مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں 9th میں تھا تو میرے ساتھ کچھ بچے تھے, ان کو داڑھی آ گئی تھی, آ جاتی کچھ لوگوں کو جلدی. ہوا یہ کہ ایک بار جو ہے ہم کرکٹ میچ کھیلنے گئے اور ایک بال چلا گیا ایک کونے میں, اور وہاں غریب بستی کی عورتیں آیا کرتی تھی بیت الخلاء کے لیے. رول یہ تھا کہ ہم بال وہاں جائیں گے تو لیں گے نہیں جب تک کہ معلوم نہ کوئی ہے نہیں. لیکن ایک بچہ چلے گیا اور وہ خاتون نے چلا دیا, اور پبلک جمع ہو گئی اور خوب رش ہو گیا, اور وہ ہو گیا. اب وہ لوگ تو آ گئے, ان کے خاندان والے آ گئے, کافی بڑے بڑے مرد آ گئے, لکڑیاں وکڑیاں لے کے خوب آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مارنا بھی نہیں چاہتے, چونکہ مسلم بچے اگر ان کو ماریں گے تو مسلم بستی سے لوگ آئیں گے, اور وہ لوگ بہت تھوڑے سے رہتے تھے وہاں, ان کو بھی نقصان ہے. اب کرنا تو کیا, غصہ تو آ گیا ہم کو, اب کرنا کیا؟ تو فوراً وہ داڑھی والے کو, حالانکہ سب بڑے بڑے مرد بوڑھے لوگ, وہ داڑھی والے کو تم بولو, بولے کیا کرنا, بولے مولانا. انہوں نے ایسا کیا, اور وہ بیچارہ 9th کا اسٹوڈنٹ, وہ بڑا بن گیا. ہاں غلط تو مولانا, اس کو جلدی بڑے بن جاؤ تم, مجھے داڑھی بہت لیٹ آئی تو انہوں بڑے بن گئے. ہاں غلط تو ہوا, بولے بہت ہی ٹھیک نہیں تھا, بولے ادھر آؤ مارو, بولے اس کو سب. انہوں نے خود سب بچے نے مارا, معافی مانگو, بولے یہ جو ہے خاتون سے انہوں نے معافی مانگی, کہا چلو اب یہاں گیم نہیں ہوگا, اور وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے. وہ فریق ثالث لیڈرشپ مل گئی اس کو. 9 سال مطلب 9ویں کا بچہ ہے, ہارڈلی کیا جو 14 ایئرس, لیکن بڑا مانا اس کو. کیوں؟ داڑھی والا نیچرل ہے, لوگوں کی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. داڑھی والا کو غلط کام کرے تو داڑھی ہے نا تم کو, مطلب گویا تم کو صحیح عمل کرنا چاہیے, داڑھی والے ہوتے ہیں. دیکھو آپ کو عزت دیتی ہے, وقار دیتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح روب کا بھی باعث ہوتی ہے. ایک رواب ہوتا ہے کہ انسان کے داڑھی والا اگر ہو تو بلا پتلا, لیکن داڑھی ہے تو اس کی داڑھی کا ہی رواب رہتا, اس کا نہیں بھی رہتا. ارے بیٹے تیرے کو کچھ نہیں کر, تیرے کو تو بہت کچھ کر دیتے ہم, تیری داڑھی کو ایسے رکے ہوئے. اس کا روب ہے, اس کی داڑھی کا ایک مقام ہے لوگوں کے پاس, روب ہوتی ہے اس کی شخصیت کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے گناہ سے بچنے کا باعث ہے داڑھی.
گناہ سے بچ جاتا ہے انسان داڑھی والا. کیوں؟ گناہ کرتے ہی سماج، ماحول، معاشرہ اور وہ خود اپنے آپ کو کوستا، میں گناہ کر رہا داڑھی رکھ کر. اس کی داڑھی اس کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے. اور میں بھی جب کتاب و سنت کی طرف پہلی بار آیا، میری داڑھی نے مجھے بہت سارے گناہوں سے پھر روک دیا، اس لیے کہ میں نے یہ تو طے کیا تھا کہ داڑھی میں کبھی نہیں کاٹوں گا جو بھی اپنی زندگی کا داڑھی، تاکہ بعد میں افسوس نہیں ہونا کہ داڑھی کیوں کاٹے، تو رہنے دو. اور داڑھی میں سب کچھ ہو رہا، داڑھی میں فلمیں، داڑھی میں سب کچھ، داڑھی میں چھیڑ چھاڑ، سب داڑھی میں. بعد میں لگا یار لوگ داڑھی کے بارے میں برا سوچتے ہوں گے نا میرے عمل سے، تو داڑھی نہیں وجہ بن گئی، آڑ بن گئی کہ نہیں اپن نہیں کر سکتے. لوگ پہچانتے اپنے مسلمان ہیں، نہیں اب نہیں کرنا چاہتے، تو داڑھی وجہ بن جاتی ہے. بہت سارے گناہ انسان چاہتے ہوئے نہیں کرتا. میں سوچ رہا ہوں میرے بھائی کی زمین مار لیتا، لوگ بولیں گے مسلمان ایسے داڑھی بنے، نہیں یہ نہیں کر سکتے. کسی کا آپ کو لگ رہا ٹرین میں بیٹھے اور زبردستی جگہ لے لینا، حالانکہ ریزرویشن اس کا بھی نہیں آپ کا بھی نہیں، لیکن آپ نہیں ماریں گے. لوگ بولیں گے داڑھی والے نے دھوکہ دیا، دے دو. دل بول رہا کہ اس کو گالی دے دو اس لیے کہ اس نے مجھے گالی دیا، نہیں یار، لیکن لوگ بولیں گے داڑھی والا گالی، مسلمان نہیں گالی. سمجھ رہا؟ تو بہت سارے گناہوں سے روکنے کا بھائی. اسی طرح جو ہے ان کا حکم ٹھیک. اسی طرح جو ہے علم دین رکھنے والے اور امامت کے اہل، لیڈرشپ کے اہل لوگوں کی پہچان داڑھی. کوئی عالم کو، مفسر کو، مفتی بغیر داڑھی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ارے بغیر داڑھی کا چھوڑیے، کٹ چھٹ کرتا تھا آپ اس کو برا بولیں گے، وہ کیا چھلتے رہتا، اس نے کیا بولا؟ ارے وہ مفتی ہوں گا، وہ داڑھی صحیح نہیں رکھ رہا، کہے گا مفتی. ان کو نہیں گنتے آپ مفتی ہوں، صرف ایک داڑھی کی غلطی کی وجہ سے. علم میں وہ کتنا بھی ہو، کتنا بھی علم اور عقیدے میں وہ ہو، داڑھی نہیں ہے تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. تو وہ علم کی پہچان اور لیڈرشپ بھی اسی کو ملتی ہے. ایسے آدمی کو داڑھی، میں نے بتایا نا واقعہ تھا، جھگڑا ہو گیا تو داڑھی والے کو لاؤ، فلاں ہوگا داڑھی والا. ارے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ہی قوم کے لوگ. ایک بار میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ایک جگہ سے آ رہا تھا اور ایک تیرتھ ستان پر جانے والی ٹرین، وہاں سے اس میں ٹکٹ مل گیا. ریزرویشن کنفرم نہیں ہوا، لیکن چونکہ ٹکٹ سادہ والا تھا جو کاؤنٹر سے لیا جاتا تو اندر تو بیٹھ سکتے تھے. اب ٹرین میں بیٹھ گئے، ایک ہی قوم کے دو لوگ جن کی زبان میں نہیں سمجھتا تھا وہ کیا بول رہے تھے. ان لوگوں میں جھگڑا ہو گیا کہ ایک آدمی نے جاتے جاتے ایک عورت کے پیر پہ سے پیر رکھ کر چلا گیا. وہ دونوں ایک ہی قوم کے، دونوں ایک ہی جگہ سے آ رہے، عبادت کر کے اپنی تیرتھ سے، ایک پلگرم جس کو کہیں گے وہ کر کے آ رہے ہیں ایک عبادت گاہ کو جا کر. ان میں ایسا گھماسان جھگڑا کہ ان کے مرد اور ان کے مرد بھی آ گئے، اور وہاں میں اور ارشد دونوں تھے، اور ہم بھی نیچے بیٹھے ہوئے، جگہ نہیں تھی ریزرویشن، ٹرین میں نیچے بیٹھے ہوئے. اب جھگڑا اتنا بڑا کہ مار پیٹ پہ آ گئی. تو اب کس کو فریق ثالث بنائیں گے؟ داڑھی والا، اور کون بن سکتا؟ تو بھیا بول کے، بھیا ہی سمجھ میں آیا. اس کے بعد کچھ تو اچھا سر میں، لیکن چونکہ واقعہ دیکھا تھا اس نے، میں نے خالی بولا کہ آپ نے اس پہ پیر رکھا، اس کے پیر پہ. میں نے دیکھا اچھی بات نہیں. اب میرے کو ان کی زبان نہیں آتی اور ان کو ہندی آتی ہے، کچھ نہ کچھ اور فیصلہ الحمدللہ ہو گیا. وہ ادھر چلے گا اور ادھر چلے گا. داڑھی والا بغیر زبان جانے کے اشاروں میں فیصلے کر سکتا ہے. میرے کو ان کی زبان نہیں آتی. اس کا ایک ہی لفظ سمجھا بھیا، مطلب بھیا بول کے چلے تو ہم کو لگا ہم کو بلا رہے ہو بیچ میں آؤٹ اسپیس، چونکہ جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا. اور جس کے عورت کے پیر پہ آدمی نے پیر رکھا تھا اس نے آواز دیا تو ہم چلے گئے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے وہاں بیٹھے. تو میں نے خالی یہ بولا کہ یہ آدمی آیا پیر رکھا، یہ غلط نہیں کر رہا، غلط. اتنا ہی، اسے بھی اشاروں میں. میرے کو ان کی زبان نہیں آتی اور ان کو ہندی نہیں آتی، اور گاؤں کے لوگ تھے. میں نے کہا غلط، تو وہ بھی بول رہے. پھر وہ شروع ہو گیا ان کے کہ ہاں یہ بھی بول رہے غلط ہے. اس نے رکھا، نہیں رکھنا چاہیے تھا اور غلط ہوا، اور شمع معافی مانگ لو ان سے. ایسا انہیں معافی نہیں مانگیں گے جو بھی ہو بہرحال. لیکن چونکہ عورت کو لگا کہ وہ اب لڑائی ہوگی تو یہ مالدار لوگ تھے، غریب تھے، تو جھگڑا بڑھ جائیں گا، یہ اس کو ماریں گے ان کے مردوں کو، ان کے بھی آدمی آ گئے، ان کے بھی آدمی آ گئے، مسئلہ بڑھ جائیں گا. تو فریق ثالث نے ڈسپس ختم کر دیا. داڑھی والی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے. یہ امامت، لیڈرشپ دلا دیتی ہے آپ کی داڑھی آپ کی. ٹھیک، کہیں بھی آپ جائیے، کوئی بھی کام کرنا ہے، وہ اہل ہے نہیں ہے، وہ سیکنڈ کیس ہے. وہ داڑھی والا اس لائق ہے نہیں ہے، نہیں بھی ہے، اس کے اپیرنس سے اس کو لیڈرشپ مل جاتی ہے. سوسائٹی بن رہی، سوسائٹی میں کون پریزیڈنٹ بنے گا؟ انو پریزیڈنٹ بنے گے. کیا اتنی بڑی داڑھی ہے نا اس کی، اور داڑھی اس کی بڑی. لیڈرشپ کو آٹومیٹیکلی حقدار بن جاتا ہے ایک آدمی داڑھی والا. تو لیڈرشپ ملتی ہے، علم دین کی جو ہے اہل ہونے کا ایک علامت ملتی ہے. لیڈرشپ امامت کے لیے آدمی لائق ہے، فریق ثالث وہ مل جاتا ہے. اسی طرح جو ہے داڑھی چھوڑنے کے کچھ ریزنز جو آج ہم دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلا ریزنز، داڑھی رکھنا سنت ہے، اس لیے سنت تو ٹھیک ہے، رکھے تو ٹھیک، سنت نہیں بھی رہا تو کوئی گناہ تھوڑی ملتا ہے سنت چھوڑ. داڑھی رکھنا اس لیے میں نے کلیئر کر دیا سنت نہیں ہے. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ. اس آیت کے تحت داڑھی رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ سب نے اس کو حکم دیا، اور 20 سے 22 روایتیں اس کے حکم کی موجود ہے. اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اس لیے کہ آپ سب نے 2 حدیثوں میں کہا میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ مجھ. تو لہٰذا سنت ہے مت بولیے، اور سنت ہے بول کے گناہ نہیں ہے کاٹنے کا، ایسا نہیں ہے، یہ واجب اور فرض ہے. لہٰذا سنت کی کیٹیگری سے بڑھ جاتی ہے. اور اگر سنت بھی مانے تو میں سمجھتا ہوں جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اس جیسا ہونے کے لیے تو ہم تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہونا چاہیے بہرحال. تو یہ واجب ہے، تو سنت نہیں ہے تو غلط فہمی کی بنیاد پہ لوگ کاٹتے ہیں، دور کر دیجیے. دوسرا،
یہ ایک ایسی سنت ہے، یاد رکھیے، دوسرا پوائنٹ نہیں، اسی کے اندر ایک ایسی سنت ہے جس کا ہمیشہ ثواب ملتا ہے آپ کو، باقی سنتیں جب تک کرتے ثواب ملتا ہے، باقی واجبات فرائض جب تک کرتے اجر ملتا. داڑھی کیسا ہے؟ سو رہے بھی تو اجر، جاگرے بھی تو اجر، مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، لگی ہوئی چٹکی ہوئی ہے نا. آدمی کسی بھی سچویشن میں اجر دیتے جا رہی، کنٹینیوس ریوارڈ لکھے جا رہے. کتنی اچھی سنت ہے نا، دائمی ثواب دینے والی. بہرحال اسی طرح دوسرا جو ہے داڑھی رکھنا اہل عرب کا دستور تھا، اس لیے آپ نے رکھا، لہٰذا اسی کو امپورٹنس نہیں. بہت سارے لوگ عربوں کا طریقہ تھا تو آپ نے اس کا احترام کیا اور خود رکھا. یاد رکھیے آپ کی حدیث خود اس کی گواہ ہے، خالف الدین، مشرکین کی مخالفت کرو. یہ اس کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے مشرک داڑھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے تو آپ نے فرمایا نا مشرکین کی مخالفت کرو. نبی جھوٹ بولیں گا؟ مشرکین داڑھی کاٹتے تھے تبھی تو نبی کہہ رہا ہے. تو آپ کیا کہنے والے کہ عربوں کا طریقہ تھا اس لیے ہم جو آپ نے رکھا؟ عربوں کا طریقہ اگر تھا بھی تو نبی نے چونکہ کنٹینیو کیا، ہم کو کنٹینیو کرنا ہی پڑے گا. عربوں کے دور جاہلت کے کئی طریقے ہیں جو آج بھی لاگو ہے، حج میں بھی لاگو ہے. کیوں؟ وہ سنت سے ثابت تھے، ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے. جو صحیح ہے تو لینا ہی پڑے گا. تو عربوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ سنت ہے، یاد رکھیے. تو بولے عربوں کا طریقہ تھا، دستور تھا، تو آپ سے میں رکھ لیا. بالکل فالتو بات ہے، جس کو دین کا بالکل علم نہیں وہ ایسی گھٹیا بات کر. ٹھیک، تو یہ آپ کا جو طریقہ تھا یہ دستور نہیں تھا عرب کا، بلکہ مشرکین تو کاٹتے تھے. حدیث کے واضح الفاظ ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مطلب مشرک کاٹتے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، تو کوئی اس میں نہیں. اسی طرح تیسری چیز جو ہے داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند تھی، لہٰذا آپ رکھتے تھے کوئی، لیکن ضروری نہیں، امت پہ کمپلشن نہیں ہے. میں نے اس بات کو بتا دیا. آپ کی کئی روایتیں ہم نے آپ کے سامنے میں نے رکھی جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سنت نہیں تھی، ذاتی پسند نہیں تھی، بلکہ یہ امت کے لیے تھی. اور ویسے بھی نبی جو کرے وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 31 میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. اللہ غفور رحیم ہے. تو اس آیت میں پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تو نبی کی اتباع ہم پر لازم ہے، اور نبی نے جو کیا کرنا ہے. تو آپ کو یہ کیسے بول سکتا کہ نبی کی ذاتی پسند تھی؟ نبی کی ذاتی پسند ہو یا نہ ہو، ہم کو وہ عمل کرنا ہے جو نبی نے کیا. یہ سب سے اہم چیز ہے. کچھ پسند ہو سکتی نبی کی ذاتی، ضروری نہیں ہم کریں، لیکن یہ حکم میں بھی شامل ہے نا کہ رکھو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ حکم. یاد رکھیے، اس چیز کو ہم سمجھیں. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ اسے کہتے ہیں اس کو دیکھ کر آدمی چلتا ہے، اس جیسا ہونا چاہتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ایک غلط فہمی اس کے سے لوگ داڑھی رکھتے ہوئے، یہ دور حجل کی بڑی بڑی بہت شخصیات ہیں جنہوں نے دین کے لیے بہت خدمت کی، ان کی داڑھی نہیں ہے تو وہ غلط ہوں گے کیا؟ پھر تو ان کی داڑھی رکھنا کیا میرے لیے دلیل ہے کہ میں داڑھی نہ رکھوں؟ بہت سے لوگ آتے دیکھ. تو کیا یہ لوگ ہمارے لیے نبی ہیں؟ کیا یہ لوگ لائق اتباع ہے؟ کیا یہ لوگ وہ ہیں جن کے پیچھے، جن کے طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ بتائیے. یہ اپنی جگہ نیک ہوں گے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم ان کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، ترک نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے لوگ غلط تھوڑی ہوں گے لہٰذا ہم بھی کریں گے. وہ ان کی ذاتی پسند تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک دلیل دیتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے بڑے، اتنے علم والے تھے، انہوں نے نہیں رکھے تو یہ کیا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو داڑھی نہیں رکھنے کی ایک بہانہ ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے جرائم پیشہ غلط لوگوں کا جو ہے وہ رہتا. ٹھیک، جرائم پیشہ لوگوں کی عادت ہے. اور آج تو نیا ہے، ٹیررسٹ لوگ داڑھی رکھتے ہیں. ابھی تھوڑا اضافہ ہو گیا، پہلے جرائم پیشہ تھے، گناہ گار لوگ جو جرائم کرتے، اور اب نیا ہے ٹیررسٹ بھی رکھتے نا، لہٰذا داڑھی نہیں رکھنا. داڑھی رکھے تو کیا ہوتا؟ بہت مشکل ہو جاتی، ٹیررسٹ ہو جاتی، پولیس کی نظر، اے ٹی ایس کی نظر، ملٹری کی نظر، نیوی کی نظر، ایئر فورس کی نظر، اور پورے دنیا کی نظر تم پہ ہو جاتی. میں کہتا ہوں پورے ہندوستان کے 15 کروڑ میں سے سمجھو 7 کروڑ اگر مرد ہے، 7 کروڑ داڑھی رکھ لے لوگ، تو کس کس کے پیچھے کتنی نظر لگائیں گے؟ سبھی وہ کام کرے تو کیا کریں گے؟ سمجھ رہے بات کو؟ کچھ بھی فالتو باتیں، کوئی نظر نہیں ہے آپ پر کسی، بس ایک بہانہ بنا لیا کہ نہیں بولے وہ گناہ گار لوگ رکھتے ہیں تو پولیس اور وہ رہتی پیچھے، اور اب تو ٹیررسٹ رکھتے داڑیاں، لہٰذا ٹیررسٹ دیکھیے داڑھی رکھتے ہو. ٹیررسٹ موبائل فون بھی استعمال کرتے ہیں، موبائل نہیں استعمال کرنا، ٹیررسٹ استعمال کرتے ہیں. ٹیررسٹ چپل بھی پہنتے، جوتا بھی پہنتے. ٹیررسٹ چپل جوتا پہنتے نہیں پہننا چاہیے، پینٹ اور شرٹ بھی پہنتے، کبھی کرتا اور پاجامہ بھی پہنتے کبھی. اب سب چھوڑ دینا انہوں جو کرتے نہیں، تو پھر صرف داڑھی چھوڑ کے باقی سب کر رہے آپ. کیا یہ سب بہانے؟ صرف اس کو چھوڑیے تو کوئی نظر وظر نہیں تھی، کوئی جرائم پیشہ لوگ یہ نہیں کرتے. ہاں کچھ لوگ داڑھی رکھ کے غلط کام کرے، اس کا مطلب تھوڑی سارے داڑھی والے غلط رہتے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے داڑھی منڈانے سے اسلام میں کوئی فرق آ رہا کیا؟ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام ہے کیا؟ یہ ایک نیا کمنٹ رہتا. داڑھی کٹانے سے کوئی فرق نہیں آتا اسلام میں، اور اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. بہت اچھا کمنٹ ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ مسلمان ہو کے کتنے دن ہو گئے اپنے کو؟ اسلام میں داڑھی ہے نا، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کمنٹ اپنے کتنے دن ہو گئے اسلام میں پیدا ہو کے یا اسلام قبول کر کے؟ پھر کب تک اسلام میں داڑھی نہیں ہے؟ لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، تو اب کب اسلام تمہارا اس لیول پر جائے گا کہ اس میں داڑھی آ جائیں گے؟
ٹھیک ہے نا, اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے تو وہ تو ٹھیک ہے. کب کتنے دن لائیں گے زندگی کی, موت تک بستر میں پڑے وہاں بھی شیونگ کر رہا کوئی آپ کی, یہ تو اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں, تو کب تک؟ فرشتے بھی تو پوچھیں گے نا کب تک تیرا انتظار مطلب تو کر رہا تھا کہ کب وہ اسلام میں جو داڑھی تو رکھیں گا, داڑھی میں اسلام نہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ کب وہ داڑھی آئی نہیں, تو آ ہی نہیں رہا وہ وقت. ٹھیک ہے, تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں فرق آتا ہے بھائی, بہت فرق آتا ہے, میں نے تفصیلات رکھ چکا ہوں. اسی طرح جو ہے داڑھی جو ہے وہ رکھنے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہماری بیوی کو اچھا نہیں لگتا. داڑھی رکھ لیے تو ایک اور چیز, رشتے نہیں آئیں گے, چونکہ ریلیٹڈ اس لیے ایک ساتھ رشتے نہیں آئیں گے. اور داڑھی رکھ لیے تو کیا ہوتا, کوئی لڑکی نہیں دیتا, رشتے بھی نہیں آتے, لڑکی ہم جا رہے جاؤ داڑھی والے نہیں, جاؤ داڑھی والے نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا بہانہ. ہماری بیوی نہیں بول رہی, ارے باپ, اب بیوی سے پوچھ کے بھی اگر کام کرنا ہے تو وہ تو مشکل میں آ جائیں گے آدمی, ہے نا. ہمارے بیگم صاحبہ بولتے ہو کہ اگر تم داڑھی رکھے تو دیکھو اندازہ لگے, داڑھی کا اتنا بڑا مسئلہ ہوگا کہ بیگم صاحبہ نہیں بول. تو بیگم تو بہت ساری چیزیں بولتی ہوں گی, آپ کو 2-4 تولے کا ہر سال کچھ بناؤ بولتی ہوں گی, بنا رہے ہیں آپ اس کے لیے. ہر مہینے ایک ساڑی یا جوڑا لاؤ بولتی ہوں گی, لاتے آپ اس کے. وہ بہت ساری خواہشات کرتی ہوں گی, دن میں 15 دن آپ کے گھر میں 15 دن اپنے مائکے رہنا چاہتی ہوں, بھیجتے آپ اس کو. دیگر خواہشات تو کوئی پوری نہیں ہو رہی اس کی. یہ خواہش بڑی جلدی نہیں ہے, صاحب داڑھی میں رکھ لیں, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اگر کوئی عورت واقعی میں ایسا کر رہی ہے, بہت بدترین عورت ہے جو اپنے شوہر کو ایک شعار, ایک علامت اور ایک واجب کام سے روک رہی ہے. وہ دیندار خاتون ہو ہی نہیں سکتی, وہ دیندار خاتون ہو ہی نہیں سکتی. دوسرا, لڑکی نہیں دیتے. اچھا ہے نا, ایسی لڑکیاں نہیں دے رہے آپ کو, داڑھی کا مسئلہ ہے. شادی کے بعد کبھی سدھر اگر داڑھی رکھنا چاہے تو پھر طلاق ہو جاتی. کیا بولتی بھی لڑکی, پہلے تو چکنے آئے تھے, تب چکنے رہنا زندگی میں. اور اللہ رحم کرے, میں نے ایسی طلاقیں ہوتی دیکھی کہ لڑکوں نے بعد میں داڑھی رکھی, طلاق. 2 طلاقیں ایسی جانتا ہوں اپنی زندگی میں, جو صرف داڑھی کی وجہ سے. پہلے تم ایسے تھے, اب داڑھی کیوں رکھی؟ صحیح بات ہے نا, ان کی بھی, تم پہلے ایسے تھے, تم نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھا تو ہم کو لگا تم ہمیشہ ایسے رہیں گے. سب چونکہ ان کے لیے وہی شیونگ کرنا ہے, ان کے لیے خوبصورتی, علامت, وقار, سماج میں پہچان. داڑھی بولے تو دقیانوس, پرانا, جرائم پیشہ, ٹیررسٹ, برا انسان, ملا, پریشان تھے, انہوں نے طلاق لے لی. میں تو کہتا ہوں اچھا ہی آپ کو لڑکی نہیں دے رہے, ایسے لوگ چاہیے بھی نہیں آپ کو لڑکی. اور اسی طرح جو ہے لڑکی نہیں دیتے اور جو ہے پسند نہیں کرتے, یہ سب بیکار کی بات ہے. آپ رکھیے, سب دینے کو آپ کو تیار ہے. تو داڑھی بیوی کو پسند نہیں تو اس کی اصلاح کیجیے, داڑھی رکھ لیے تو شادی نہیں ہوتی. ایک اور بہانہ, شادی کی بات رکھیں گے, شادی تک نہیں. میں کہتا ہوں شادی کے بعد جب تم رکھو گے تو شادی سے پہلے تم کو اسی چہرے کو دیکھ کر پسند کریں گے وہ لوگ, تو بعد میں بہت ساری مشکلات آئیں گی. لہٰذا یہ بہانہ درست نہیں. ایک اور بہانہ, ابھی کیسا بھی داڑھی نہیں آ رہی نا تم کو, نئے نئے بچوں کو لوگ کیسا شیطان کیسا بڑوں کو بہکاتا کہ بچوں کو بہکاؤ, بیٹے ابھی داڑھی دیکھو, یہاں نہیں ہے, یہاں نہیں ہے, پھر یہاں آ گئی, کیا کرو ابھی شیو کرو. شیو کر کے جب گھنی آئیں گی نا بیٹے جب رکھنا. بہت سے بڑے لوگ بھی, ارے کیا ادھر لگائے بھائی, یہاں تم کیا کرو بیٹے, ابھی غلط سلط ٹیڑھی میڑھی داڑھی آ رہی تو تم کیا کرو, ابھی شیو کر لو, جب پوری آئیں گی تو رکھنا. دیکھیے بہت سے لوگوں کو تو پوری زندگی میں پوری نہیں آتی ہے نا, بہت سے لوگوں کو اس سے زیادہ ہی نہیں آتی, اور بہت سے لوگوں کو چند بالوں سے ہٹ کر کچھ آتا ہی نہیں. آپ اگر ملیشین, انڈونیشین لوگوں کو دیکھیں گے 2-4-5 بال بس, اتنی داڑھی. افریقن لوگوں کی داڑھی نہیں آتی, 4-6-8-10 بال, یہ داڑھی ہے ان کے لیے. یہ تو ایسی ہو گیا کہ جب میں 1 کروڑ روپیہ کماؤں گا تو اس کی زکات دوں گا, ابھی تھوڑے موڑے میں زکات دے کیا فائدہ. ارے آج جو اسلام وہ چاہتا ہے نا, تم کو اللہ نے یہ بولا کہ گھنی داڑھی آئی تو ہی رکھو, پوری داڑھی آنا ضروری ہے. داڑھیوں چھوڑ دو, 2 بال بھی چھوڑ دیا, 1 بال بھی چھوڑ دیا, یہاں آگے یہاں نہیں بھی آئے تو چھوڑ دیا, ادھر آدھی نہیں بھی آئے تو چھوڑ دو. میں نے چھوڑ دیا, ختم. یہ ٹینشن ہم کو تھوڑی دیا گیا. تو بولے پوری آئیں گی نا تو جب رکھنا وہ کرتے. اسی طرح ایک بہانہ, سب ٹھیک ہے یار, اتنی کمزوری ہے یار, ابھی ایمان قوی نہیں ہوتا. تو میں کہوں ایمان قوی کرنے کے لیے یہ رکھ لیجیے, قوی ہو جائے انشاءاللہ. سب سمجھ میں آ گیا یار, ایمان قوی نہیں ہوگا, اسٹرانگ نہیں ہوگا میرا. تو ایمان اسٹرانگ کرنے کا ہے نا, 2 چیز ہے, اس کو رکھ لیجیے انشاءاللہ, قوی بھی ہو جائیں گے, باقی تمام چیزیں ہو جائیں گے. تو ایمان کی کمزوری لوگ بتاتے ہیں کچھ لوگ. اسی طرح جو ہے ایک چیز جو رہتی, جاب کے بعد نوکری لگی کہ پھر داڑھی اگلے سے, اور پھر نوکری لگی بعد پھر کیا رہتا, شادی ہوئی کہ داڑھی, پھر اس کے بعد کیا رہتا, ابھی ذرا شادی اب بھی ہوئی نا, ایک بچہ ہوا کہ داڑھی, پھر ایک بچہ بھی ہو گیا, پھر ارے یار ابھی بہت سارے مسائل ابھی, اور وہ دن کبھی نہیں آنے والا ہے, اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے موت آ جائے. ٹھیک, تو وہ سب ویٹ مت کیجیے, اس کے لیے داڑھیوں کو رکھ لیجیے. تو یہ تمام چیزیں جاب کے بعد, شادی کے بعد, اس کے بعد, فلاں کے بعد, نوکری کے بعد, سب فل. اب ایک طے ہے, شارٹ ہے. آئیے, دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کون تھے؟ ایک عام اس کے مطابق لوگ بولتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے, اللہ نے ان کو آدھی خوبصورتی, واللہ عالم اس کی روایت ہے کہ حدیث ہے. لیکن آپ خوبصورت کی بات ہوتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا اللہ نے بہت بڑی خوبصورتی آپ کو عطا کی تھی, خوبصورتی میں سے دنیا میں بھیج, کتنی نہیں ہوتا, بہت خوبصورت. آپ سامنے میں جب دیکھا تو کہا بہت خوبصورت انسان تھا یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیا ہوا واقعہ, جب یوسف علیہ السلام پر بد نظر ڈالی کس نے, عزیز مصر کی بیوی نے,
لوگوں نے کیا کہا، ارے غلام، یوسف علیہ السلام نوکر تھے نا، ارے غلام پہ نظر ڈالی، اتنی بڑی عورت، تو وزیر کی، بادشاہ کی بیوی، رانی، اور غلام پہ نظر ڈالی۔ تو اس عورت نے اپنا الزام ہٹانے کے لیے کیا کیا، پھر آؤ سب، کون کون ہے میرے کو بول رہے جو غلام پہ نظر ڈالی، ادھر آؤ۔ سب آ گئے، سب کے ہاتھ میں سبزیاں دے دی کاٹنے کے لیے، چوریاں، قرآن کا ہی واقعہ ہے تو سورہ یوسف۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کہا گزر جاؤ، تو یوسف علیہ السلام گزر گئے، تو کیا ہوا، انہوں نے سبزیوں کو کاٹنا چھوڑ کر انگلیاں کاٹ لی، حاشا اللہ، اور کہا مطلب یہ تو ایک عجیب چیز ہے، اور کہا کہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو کوئی ملک کریم، بزرگوار فرشتہ دکھتا ہے، اور فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو کوئی بزرگوار فرشتہ دکھتا ہے، اتنا خوبصورت، کیا کاٹ لیے، ہاتھ کاٹ لیے۔ اور یوسف علیہ السلام بغیر داڑھی کے ہوں گے کیا، ہر نبی کو داڑھی تھی، یوسف علیہ السلام یقیناً ہوں گے۔ ماں عائشہ کے سامنے کچھ اور تھے اور کہا یوسف تو اتنے خوبصورت تھے، یوسف تو ایسے تھے، یوسف تو ویسے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یوسف کے جو عورتیں تھی، وہ عزیز مصر جو جمع کی تھی، انہوں نے اگر یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ دی، تو اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی ان کی خوبصورتی کو، تو اپنا کلیجہ نکال کے کاٹ لیتی۔ تو اس سے پتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت انسان، حضرت عائشہ کی گواہی کوئی سب سے خوبصورت۔ تو میرا یہ سوال ہے، سب سے خوبصورت انسان جب بغیر داڑھی کے نہیں ہو سکتا، تو دوسرے جو خوبصورت ہونا چاہ رہے ہو بغیر داڑھی کے ہو سکتے ہیں کہ بتائیے مجھے؟ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بغیر داڑھی کے ہو نہیں سکتا، تو جو لوگ خوبصورتی کے چکر میں جا رہے ہیں وہ سب بہانے چھوڑ دیجئے۔ انسان سب سے خوبصورت انسان دنیا کی یوسف علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت تھے، آپ بغیر داڑھی کے نہیں، سب سے خوبصورت انسان داڑھی والا ہی ہوتا ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک شعر لکھا تھا، اس شعر کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں، انہوں نے کیا لکھا تھا، اور وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا يَشَاءُ۔ وہ کہتے ہیں حسان ابن ثابت، یہ صحابی، اور کہتے ہیں کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین شخص نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ، کسی آنکھ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت شخص نہیں دیکھا، حسین جمیل خوبصورت نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ صاحب جمال کسی عورت نے نہیں جنا، کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا دنیا میں جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہو، نہ اس سے پہلے، نہ اس وقت، نہ اس کے بعد، قیامت تک ایسا ہونے والا ہے۔ تو کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جو آپ سے زیادہ جمال کہتے ہیں مکمل طور سے انسان خوبصورت، صرف چہرہ نہیں، ہر چیز خوبصورت۔ تو صاحب جمال کسی عورت نے نہیں جنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہے جیسے آپ اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوئے۔ تو یہ شاعر کہہ رہے، اور ایک صحابی بھی ہے یہ کہ آپ سب سے خوبصورت ہے، تو میں کہتا ہوں سب سے خوبصورت انسان بغیر داڑھی کے خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ تو جو خوبصورتی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے بند کر دیں، یہ شعار، علامت، پہچان، دلیل، اور یہ جو ہے اسلام سے جڑنے کی علامت ہے ہماری داڑھی، یاد رکھیے اس کا بڑا مقام ہے۔ اب داڑھی تو لوگ رکھتے ہیں، لیکن پھر کہہ رہا ہوں وداؤٹ اینی کمنٹس کسی کو، لیکن علم کی باتیں سمجھنے کے لیے، ہماری داڑیاں بڑی رنگا رنگ داڑیاں ہیں، اسٹائلش ایک سے، مطلب داڑھی تو رکھ رہے ہیں کچھ لوگ، چلیے جو نہیں رکھ رہے ہیں وہ تو رکھنا ہے، جو رکھے ہوئے ان کو داڑیوں کو سنت کے مطابق من مانے نہیں، رنگا رنگ نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق، وہ داڑھی جو سنت کے مطابق، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو، یہی اس کا سنت، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں یاد رکھے۔ اب ہمارے پاس رنگا رنگ داڑیاں ہوتی ہیں، سب سے پہلے جو ہے فرینچ کٹ، لاکس پورے صاف اور گول اسٹائلش بنی ہوئی، یہاں سے مونچھیں اس سے ملی ہوئی اور گول، اور باقی بس وہ ایک دم، یہ کیا ہے فرینچ، اس پہ اس کا کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ سنت نہیں ہے، یہ فرینچ لوگوں کا معاملہ ہے، من تشابہ بقوم فہو منہم۔ کچھ لوگ عجیب رکھے مونچھیں ہیں بیچ میں کٹ، نے بولے فرینچ ہو جائیں گے نا، مل جائیں گے، تو یہ کٹ اور پھر یہاں گول ایسا، حالانکہ لوگ آتے ہیں لیکن اس کو صاف کر رہے، کیوں؟ ہم فلاں کی اتباع میں ہے نا، وہ قوم ایسی داڑھی رکھتی، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے لوگ یہاں تھوڑا سا اور یہاں مونچھیں موٹی موٹی، ان کا طریقہ ہے، یہ بھی سنت نہیں، اس کا بھی کوئی اجر ثواب نہیں۔ ہاں وہ اگر نیکوکار ہے تو ٹھیک، ورنہ من تشابہ بقوم فہو منہم۔ دوسرا طریقہ جو ہے داڑیوں کا وہ ہے کہ خشخشی داڑھی، 1 day 2 day 3 day کی جیسے رہتی ہے، 0 مشین 1 مشین 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، مطلب جیسا 5 6 7 دن کی داڑھی رکھی اور اس کو ڈیلی صاف کیا جا رہا ہے، یہ بھی سنت نہیں۔ جب داڑھی رکھی لی ماشاءاللہ تب چھوڑ دو نا اس کو، نہیں 7 دن میں اتنی بڑی، 14 دن میں اتنی بڑی، 21 دن میں اتنی بڑی، 4 5 6 7، نہیں میں تو یہاں تک آ پیروں تک، چھوڑ دیجئے، وہ آ کے ٹھٹر جاتی ہے، بڑھتی نہیں۔ 15 سال، یہ 15 سال کی، ابھی بھی یہ باقی ہے 15 ایئرس، لیکن وہ روز کے حساب سے اندازہ لگائے تو روز کے حساب سے 7 دن تو وہ تو لگیں گے، ارے 15 سال بڑے تو پیروں میں لیڈی لوگ پکڑ کے لے کے چلتے ہیں، اس کی نیچرل گروتھ اور آگے رک جاتی ہے، نیچرل آگے رک جاتی ہے، بڑھتی ہی نہیں ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، خشخشی سنت نہیں۔ جب آپ نے رکھ ہی لیا تو ماشاءاللہ بڑھا دیجئے نا اس کو، کیا باقی ہے؟ تو خشخشی والا ہے ہمارے پاس ایک فیشن۔ اسی طرح ایک اور ہے جو ہے کان سے لے کر ایک پتلا ڈیزائن چلتا،
سر کے بدلے گلے کا ہیئر بینڈ پتلی ادھر سے پوری ختم ادھر سے پوری ختم اور ایسے یہاں سے یہاں مل گیا. ایسا لگتا ہے ایسا سر پہ ہیلمٹ ہے اور اس کا بینڈ اس کا بھی کوئی ٹھیک ہے. یہ فیشن ہمارے پر چلتا ہے. اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کی داڑھی بالوں کی لکیر جیسی بس رہتی ہے, مطلب داڑھی ہے کچھ نام کو, بالوں کی ایک لکیر بنا دی ادھر سے ادھر تک, یہ بھی سنت سے ثابت داڑھی نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے داڑھی رکھتے ہیں اور وہ تراش خراش کی مغلیہ داڑھی تو بڑی ہے ماشاءاللہ, لیکن ادھر سے پورا صاف ایگزیکٹ یہ پورا چھلا ہوا, پھر ادھر کا پورا صاف, ادھر سے پورا صاف, مغلیہ داڑھی ایسا بیچ میں آتی ہے, لمبی بھی رہتی ہے. مغل بادشاہوں کو دیکھیے یہ پورے صاف, یہ صاف مغلیہ داڑھی, یہ بھی سنت ہے, اس کا بھی اجر ہے. داڑھی گالوں سے, یہ گال کی ہڈی سے آنے والے بال سے لے کر یہاں تک اس کو بولتے داڑھی, اور یہ صاف کر رہے ہو, کیا ثواب نہیں نا, پھر فائدہ نہیں نا. داڑھی ہو تو وہ پھر سنت والی, تو یہ اجر ہے اس کا, چھوڑ دو معاف کر دو. اب مغلیہ داڑھی ہے, اس کا ثواب مغلیہ والا ملے گا, سنت کا تو نہیں ہے اس کا. یہ کسی قوم کے طریقے, ویسے تو بہت سے بینڈز اور فیشن اور سیلیبریٹیز اور ہیرو بھی داڑیاں رکھتے ہیں, تو ان کے اس میں اس کا بھی اجر نہیں ہے نا. تو مغلیہ داڑھی ادھر اتنا ایگزیکٹ بالکل ایسا بنا, یہاں کے صاف کر کے یہاں گول دو بنے ہوئے, یہاں پورا کٹ کر بیچ میں جھالر جیسی داڑھی رہتی ہے. نہیں بھائی, یہ بھی سنت داڑھی ہے, ٹھیک ہے, یہ مغلیہ داڑھی, یہ بھی ہمارے پاس بڑا فیشن چلتا ہے. اسی طرح جو ہے تھوڑی پہ صرف چند بال یہاں یا پھر یہاں, ٹھیک, عامر خان والی داڑھی. کیا نام تمہارا؟ ارے بھائی داڑھی نہیں آتی ایک الگ بات ہے, آپ کو سب کچھ آ رہی ہے, آپ یہاں رکھے اور پورا چل رہے, اس کا بھی اجر نہیں یاد رکھیے. اسی طرح کچھ لوگ داڑھی تو ہے گیٹ باندھ دیتے, گرا باندھ دیتے اور بہت لمبی ہے, اس کو یوں کر کے اندر کچھ تو بھی. داڑھی کو چھوٹا کرنا اور خاص طور سے چھپانا یہ درست نہیں ہے, یاد رکھیے. چھوٹا کرنا خاص طور چھپانا درست, جیسا کچھ قومیں کرتی ہے نا, کچھ چیزیں لگا کے چھوٹا کر دیتی, گاٹے باندھ دیتی, یہ سنت نہیں. اس کو آپ کو گاٹ واٹ نہیں لگانا ہے, اس کو آپ کو ہم کو چھوڑ دینا ہے. تو بس یہ چند باتیں تھی. میں نے کوشش کی کہ داڑھی کے تعلق سے جو بہت سارے سوالات تھے, اشکالات تھے, تو یہ بات تو واضح ہے کہ داڑھی سنت نہیں, واجب اور فرض ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر شخص ہم میں سے داڑھی رکھنے کی کوشش کرے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے والد کو اور اپنے ماتھے جتنے لوگ ہیں جو اطراف میں آتے ہیں, ان تمام کو ترغیب دلائے کہ وہ لوگ بھی جو ہے گھر کی داڑھی رکھیں. عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے, چونکہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ داڑھی کاٹتے ہیں. جب یہ لوگ تعریف کریں گے اپنے بیٹے کی اور اپنے شوہر کی, تو بچے داڑھی رکھیں گے. تو لہٰذا ہم داڑھی کو ایک پروان چڑھائے, اس کو چھوڑ دے اپنے حال پر, اس لیے کہ یہ سنت ہے. اور اسی چھوڑی ہوئی داڑھی کا یاد رکھیے اصل اجر ہے. یہ نہیں کہ آپ داڑھی تو رکھ رہے پھر کٹ چھٹ یہ وہ کر رہے ہیں. ڈریے مت, بہت نہیں بڑھتی ہو, میں کہہ رہا ہوں نا نہیں بڑھے گی داڑھی. بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں, بہت سارے ہیرو جو انڈین فلم انڈسٹری میں, جن کو داڑیاں مجبوراً رکھنا پڑی, اس لیے کہ داڑھی صاف کرنے سے ان کا انفیکشن ہو جاتا ہے بلڈ سے. تو ریزلٹس تو الٹے, ایسا بہت کم نظر آیا کہ کھجلی کی وجہ سے. دیکھیے داڑھی میں کھجلی ہوتی ہے, میں جانتا ہوں کبھی کبھار, لیکن وہ نئی جب رکھتے ہیں اور جب بال چھوٹے آ کر مڑتے نا تب ہوتے. لیکن جب ایک بار وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں اور بال اسٹریٹ ہونا چالو ہو جاتے ہیں, جب اندر نہیں جاتے گال کی طرف, تو وہ کھجلی وغیرہ بنتی ہے. اور چھوٹی داڑیوں میں زیادہ کھجلی ہوتی ہے بنسبت بڑی داڑیوں کی. چھوٹی داڑیوں میں ہی کھجلی ہوتی ہے. جب شروع میں سمجھو کسی نے داڑھی نہیں تھی رکھا تبھی کھجلی ہوں گی اس کو, جب تک کہ اس کے بال وہ کرلی ہوتے, شروعاتی بال سے گول آ کے اندر جاتے ہیں, پھر بڑے ہونا چالو ہوتے ہیں اور سیدھے ہو جاتے ہیں, پھر انشاءاللہ نہیں ہوتے. لیکن جینوینلی کسی کو پرابلم ہو رہی تو اتنی تو اجازت دی جائیں گی جتنی اس کو ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. لیکن یہ تو اجازت دی جائیں گی کہ ہمیشہ چھوٹی کرے, کیوں داڑھی تو رہیں گی نا, کتنی بھی چھوٹی کرو داڑھی تو ہے نا, تو کھجلی کا تو سلسلہ چالو ہے. چھوڑ دے, تھوڑے دن بعد خود بخود وہ عادت ہو جاتی ہے جسم کو, اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز مسئلہ ہوتا ہے. سوائے میڈیکل ریزنز ہو تو پھر وہ آئے اور اس کے اعتبار سے اس کو اس کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. بھائی ہم پولیس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتے, پہلے ہمارے اس میں پرمیشن تھی کہ بھائی ایس پی کی پرمیشن لے کے کورٹ سے ہم یا میٹ کورٹ سے ہم وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. پر اس کو آگے ہے چل کے ابھی پچھلے سال 2 سال پہلے ہائی کورٹ نے وہ ریزلٹ یہ کر دیا. اس کے وجہ سے کچھ ایک ناسک میں بچہ ہے, اس کو وہاں کے سی پی نے ڈسمس بھی کر دیا, نہیں کاٹا. اس لیے کوئی بچوں نے جو تھے وہ لڑ رہے تھے, انہوں نے جالنے کے ایک بچے نے اس کو کاٹ دیا, وہی ہے. اور ابھی جو بھی رکھے ہوئے ہیں وہ صرف نامنل جو پرمیشن, کیونکہ ہائی کورٹ کا ڈیسیزن آنے کے بعد میں آپ لا کر چکے تو وہ بھی ڈیسیزن یہ ہوا ہے. تو ایسے اس میں اب ہم نے رکھ لیے یا نہیں رکھے تو اس کے اندر آئیں گے کیا مجبوری کی حالت میں. پر ہم کو تو ابھی گرامین سٹی میں ایسا کچھ بھی ابھی تک کہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے, یا ابھی 40-50 لوگ ماشاءاللہ انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے, تو ہم اب رکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ذرا تھوڑی بات. بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں حکومت کے جس کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اور کورٹ نے بھی ڈیسیجن دے دیا کہ وہاں وہ داڑھی رکھ کر جاب نہیں کر سکتے. دیکھیے اس کا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہندوستان کے اندر جب یہ ہوا, اور میں سمجھتا ہوں غالباً دلی میں کسی نے یہ پہلی بار جو کیس ڈالا تھا, سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا تھا, پولیس میں وہ شخص تھا, اس نے یہی کیس ڈالا تھا کہ داڑھی رکھنا ہے. سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا,
سپریم کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کیا اور ڈیسیجن یہ دیا کہ قرآن سے کہیں بھی داڑھی ثابت نہیں ہوتی اور اسلام میں کہیں بھی داڑھی کا اتنا امپورٹنس نہیں کہ اس کے رکھنا کمپلسری جیسے سکھوں کے لیے. سکھ ملٹری میں رہنے دیجیے, ایئر فورس میں رہنے دیجیے, کہیں بھی رہنے دیجیے, وہ داڑھی رکھتے. ایون آئی جی رینکنگ کے, میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو آئی جی رینکنگ کے ہیں پولیس میں, وہ سکھی ہے. کہیں میں جانتا ہوں کئی اسٹیٹس کے جو آئی جی رینکنگ کے لوگ ہیں, انسپیکٹر جنرل آف پولیس, اور سکھ ہے 18 سے 19 میں جانتا ہوں, سب داڑھی والے. تو سکھوں نے جب ان کا پرسنل لا بنایا, اس چیز کو ایز اے ریلیجس کمپلشن ڈالا کہ داڑھی از اے پارٹ اینڈ پارسل آف اوور ریلیجن, اس کے بغیر ہم ایک سکھ ہو ہی نہیں سکتے, لہٰذا گورنمنٹ نے اس کو ایکسپٹ کر. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں, کچھ لوگوں کے داڑھی, بلکہ زیادہ لوگوں کی داڑھی کاٹنے سے وہ لوگ جو داڑھی رکھنا چاہتے وہ بھی آج داڑھی نہیں رکھ سکتے ہیں, کیوں تو مسلم پرسنل لا میں یہ چیز ڈالی ہی نہیں گئی ایز اے کلوز. حالانکہ حنفی مسلک کے اندر داڑھی کی بڑی اہمیت ہے. معلوم, حنفی مسلک کے فقہا تو اتنی سخت فتوے ان کے کہ جس کو انتہا نہیں اس پر داڑھی پر, لیکن پتہ نہیں کیوں حالانکہ مسلم پرسنل لا یا محمدن لا جو گورنمنٹ ایکسپٹ کرتی وہ حنفی لا ہے, اس کے بعد بھی داڑھی کا کوئی چیپٹر یا باب ڈالا ہی نہیں گیا. میرے کو لگتا ہے یہ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے اس چیز کو اڑائی دی. اگر وہ ڈالا جاتا تھا انشاءاللہ محمدن لا کے اندر اگر شامل ہوتا تو آج تو مسلمان نہیں رکھتے, ایک الگ بات ہے, لیکن رکھنے والا تو آرام سے رکھ سکتا تھا چونکہ اس کے لا میں ہوتا تھا. تو لہٰذا سپریم کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کر دیا, کہا قرآن میں داڑھی کی کوئی امپورٹنس ہے نہیں, بلکہ قرآن میں داڑھی کا ریفرنس ہی نہیں. اور صحیح بات ہے, وہ ایک ریفرنس ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے بات. اور اس نے یہ کہا, ڈیسیجن یہ دیا, حدیث کی جو ریفرنس وہ نوجوان لے گیا تھا, حدیث کا اسلام میں کوئی امپورٹنس نہیں, اس لیے کہ وہ وہی نہیں ہے. مسلمانوں کے مطابق کہا وہی نہیں, اس کا امپورٹنس نہیں ہے, اور سنت کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے مسلمانوں. یہ اس کا ڈیسیجن تھا سپریم کورٹ کا. اب کیا بولیں گے آپ, چونکہ ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں, سنت پر عمل کرے تو ٹھیک, نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. اور جج نے ڈیسیجن دیا اور کہا حدیث کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے, لہٰذا وہ بہرحال جس بنیاد پہ دیا, کیوں اس کے پاس امپورٹنس نہیں تھا, کیونکہ ہمارے میں سے بہت سے لوگ ہیں نا حدیث کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کو تو حکایت ہی کافی زندگی جینے کے لیے, علماء کے اقوال اور واقعات, کیا حدیث. تو کورٹ کا, سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا. بہرحال آپ نے کہا لوکل, تو یہ تو سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے, وہ ہے کہ اسی کو امپورٹنس نہیں مسلمان کے لیے, سکھ کے لیے انہوں نے وہ کر لیا. اب بہرحال ایسے محکمات میں اگر مسلمان کام کر رہا ہے تو وہ کیا کیا, تو میں پہلے تو یہ کہوں گا جان پہچان ریلیشن شپ سے جو ہوتا ہے وہ کروا لے. سیدھا راستہ ہے, الٹا راستہ, جو بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے. جیسے اپنے کام منوانے کے لیے انسان کچھ بھی کرتا تھا, یہ کام ہو جائے, اس کے لیے بھی اگر کوئی راستہ نکلتا ہے, بنتا ہے, حالات بنتے ہیں کہ بھائی میں تم کو وہاں ڈال دوں گا, اگر تم داڑھی رکھے تو میں ڈال دے, وہاں اٹھا کے ڈال دوں, کوئی مسئلہ نہیں میرے کو, لیکن اس کی اجازت دیا. سمجھ رہا, کچھ نہ کچھ ایسی چیز کہ آپ کا کام ہو جائے. اب جب نہیں تھا, اب ہم جاب لے لی, اچھا یہ بھی تو حکم نہیں سکتے کہ آپ داڑھی کی وجہ سے پولیس محکمے میں جاؤ مت, یہ تو خودکشی جیسے حالت ہو جائیں گی پھر تو امت کی. ابھی پالیٹکس میں نہیں, ابھی پولیس میں نہیں, ابھی ملٹری میں نہیں, ابھی نیوی میں نہیں, تو کیا حال ہو جائے گا قوم کا. یہ تو ایک مذہبی لحاظ سے ہم اپنی قوم کو خود ہی فل اسٹاپ لگانے والے بن جائیں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو لا کو لاتے, مسلم پرسنل لا جب بنا تھا وہ کرتے, اور آج ہی مسلم پرسنل لا چاہے تو سارے جماعتیں, سارے گروہ مل کر یہ چیز ڈال سکتے ہیں, لیکن کثیر اختلاف. اسماعیلی پرسنل لا, شیعہ پرسنل لا, کھوجا پرسنل لا, سنی پرسنل لا. پرسنل لا کی تو یاد ہے, اب اس میں بھی آ گئے کہ اگر آپ لکھا دے کہ میں شافعی ہوں تو حنفی پرسنل لا سے نکل, مطلب محمدن لا سے نکل جاتا ہے, نہ لکھا ہے تو وہ حنفی مانتے ہیں, وہ بڑا مسئلہ ہے. کسی نے نہ کوئی ڈائریکشن لیا, نہ حکومت کے سامنے پریزنٹیشن کیا, لہٰذا یہ بھی نہیں کہا سکتا آپ جاب چھوڑ دیجئے. تو لہٰذا میں کہوں گا جتنا ہو سکے کوشش کرے کہ وہ کر لیں. اب وہ بھی اجازت نہیں ہے, تو میں کم از کم یہ کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ تو رکھے جس بھی شکل میں ہو سکتی ہے جو ایکسیپٹیبل. اینی تھنگ, 2 دن والی خشخشی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنت ہے, لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ رہا, نہیں مانگوں سے نکٹے مانگو, نہیں ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا, تاکہ ایٹ لیسٹ کچھ تو فرق محسوس ہے رہی آدمی الگ ہے دوسروں سے. سمجھ رہا, کچھ نہ کچھ جو اس حالت میں ہو سکتا ہے, ایٹ لیسٹ جس کو میں کہوں گا, جو بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک عام آدمی داڑھی پہلی بار شیو کرتا ہے 2-3 دن بعد شیو کرتا ہے, ڈیلی نہیں کرتا, تو 3 دن میں کچھ نہ کچھ تو رہتی ہے, تو ویسی ہولیا بنا لے, 3 دن والا, 2 دن والا, 1 دن والا, کچھ نہ کچھ تو کرے تاکہ 100% صاف میں نہ. اور اللہ کے حضور بھی کہ اللہ میں مجبور تھا کہ وہ میں نہیں کر سکا, یا سمجھے نا, عذر بھی یہ کہتا ہے انسان کے اللہ کے پاس کہ اللہ مجبور تھا, ٹھیک ہے. اور مسلمان مل کر کچھ نہ کچھ وہ کرے, مسلمان جتنے پولیس والے وہ مل کے کرے. لیکن ہم کریں گے کیا, اس لیے کہ اگر پولیس میں بھی لوگ ہیں تو اکثر تو مسلمان کی داڑھی کی ضرورت ہی نہیں, چونکہ انسان خطا کار ہے, انسان غلطیاں کرتا ہے, اس سے کوتاہیاں ہوتی, اس سے خطائیں ہوتی, تو ظاہر سی بات ہے اس کا سلوشن, اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کریں, ہم اپنے رب سے معافی مانگیں. یہ اللہ رب العزت کا رحم اور کرم ہے, یہ اس کا فضل اور جود ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں توبہ اور استغفار کا طریقہ بتایا.
اگر اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتا، جو کرنا ہے اس کا حکم دے دیتا، جس سے رکنا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا، اور اس کے بعد اگر انسان کچھ خطائیں کر گزرتا کہ جو کرنا ہے وہ نہیں کرتا، جس سے روکا وہ کر گزرتا، اور اگر توبہ کے دروازے نہ ہوتے، توبہ کا طریقہ نہ ہوتا، استغفار نہ ہوتا، تو پھر تو یقیناً جو ہے ہم خسارے میں ہوتے، ہم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاتے۔ تو توبہ اور استغفار کا جو طریقہ ہے، اللہ رب العزت نے جو حکم ہمیں دیا، یہ جو بات، جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یاد رکھیے ہم۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ توبہ اور استغفار کا ہم معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کا معنی یہ جو بہت خطا کار، بہت گناہ گار ہے وہ کرے، اور باقی لوگوں کے لیے توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کر دی۔ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہا کل بنی آدم خطاء، آدم کی جو اولاد ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہیں، وہ سارے کے سارے خطا کار ہوتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہے۔ لیکن آگے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، خطا کار کرنے میں بہترین شخص تو وہ ہے کہ جو فوراً توبہ کر لے اپنی خطا کے بعد، جو اپنے رب سے جو ہے معافی مانگ لے خطا ہونے کے بعد، وہ بہترین شخص ہے، یاد رکھیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ خطا کار میں آدم کی اولاد ہے، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے خطائیں ہوں گی، اور بہترین وہ شخص ہے جو جب اس سے خطا ہو جائے تو وہ جو ہے توبہ کر لے اپنی خطاؤں پر، اپنے رب سے جو معافی مانگ لے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی اور میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا ہم سب خطا کرتے ہیں، اب ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے، توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے۔ اگر اس بات کو ہم درست مان لیں کہ توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی، جبکہ بہت سی بار وہ تو معصوم ہوتے ہیں، خطائیں گناہ ان سے نہیں ہوتا ہے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی۔ قرآن نے تو توبہ کو مومنانہ صفت بتائی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن کی کچھ آیتیں، جس میں سے پہلی آیت سورہ نور سورہ نمبر 24 اس کی آیت میں 31 سے اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں تو توبہ کو مومنانہ صفت بتایا جا رہا ہے، اور ہم غلط فہمی میں جو ہے وہ ہے کہ توبہ تو صرف وہ کرے جو گناہ کرتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اس کا مطلب اس نے گناہ کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، توبہ ایک مومنانہ صفت ہے، اور ایک مومن کو چاہیے چاہے اس سے خطائیں ہو یا خطائیں نہ ہو، وہ اپنے رب سے توبہ کرتا رہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد پھر پلٹ کر تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ۔ تو یہاں تو ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے توبہ کرو، وہاں کہا گیا کہ تم سب مومنو توبہ کرو۔ تو توبہ کرنا مومنانہ وصف اور صفت ہے، یاد رکھیے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، یاد رکھیے، اور توبہ نہیں کرنا یہ شیطان کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ پورا تفسیری واقعہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ایک جھاڑ کا جو پھل کھانے سے منع کیا، آپ وہاں چلے گئے اور وہ پھل کھا لیا، لیکن اس کے بعد فوراً آدم علیہ السلام کو پشیمانی ہوئی، آدم علیہ السلام سمجھ گئے ان سے کیا غلطی ہوئی اور اپنے رب سے معافی مانگ لی، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ وہیں شیطان، اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جو ہے سامنے وہ جھکے، لیکن اس نے جھکنے سے انکار کیا، اور انکار کرنا یہ غلطی اس نے کی، لیکن غلطی کے بعد اپنی غلطی پہ اڑ گیا اور مختلف دلائل اللہ رب العزت کو دینے لگا کہ میں اس سے خیر ہوں، اس کو تو نے جو ہے مٹی سے اور مجھے آنکھ سے بنایا، دلائل دینے لگا، تکبر کیا۔ تو یاد رکھیے توبہ کرنا یہ مومنانہ وصف ہے، آدم علیہ السلام کی صفت ہے، اور تکبر کرنا گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنا، یہ شیطانی صفت ہے، یاد رکھیے۔ تو جو لوگ استغفار نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں صرف توبہ تو گناہگار لوگ کرتے ہیں، وہ در حقیقت شیطانی صفت ان کے اندر آ گئی ہے، اور وہ جو ہے تکبر کر رہے ہیں، وہ اڑ گئے اپنے گناہوں پہ، یاد رکھیے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ کرنا، استغفار کرنا یہ انبیاؤں کی صفت ہے، صلحاء نیکوکاروں کی صفت ہے، شہداؤں کی صفت ہے، اور یہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی اور اللہ کے ولیوں کی صفت ہے، یاد رکھیے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو توبہ کے لیے گناہ ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں توبہ اس لیے بھی تو ہو سکتی ہے کہ گناہوں کے خیال سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ توبہ تو اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو گناہ کے خیالات لا رہے ہیں یا گناہ کی جو سوچ لا رہے ہیں اس سے بھی توبہ کر سکتے ہیں، اللہ ایسے خیالات بھی مجھ تک نہ آئے، اس لیے کہ سوچ کے بعد ہی انسان کسی چیز کے عمل کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال توبہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم کئی واقعات دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اور آپ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی بھی، اور صحیح مسلم کی روایت میں تو یوں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ ایک روایت میں آتا توبہ کرتے تھے۔
70 سے زیادہ اور 100 کے الفاظ بھی، ایک روایت میں 70 اور ایک میں 100 کے الفاظ ہیں کہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار، 100 سے زائد مرتبہ آپ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا روز گناہ کرتے تھے جو آپ توبہ استغفار کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ لیکن یہ تو مومنانہ صفت ہے، آپ امت مسلمہ کو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں کہ تم مجھے دیکھو، میں نبی ہونے کے بعد توبہ کرتا ہوں، تو تمہارے لیے تو کتنا لازم ہے کہ تم توبہ اور استغفار کو کثرت اس کو لازم پکڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر مصلیوں کی طرف صحرا پھیرتے اور 3 بار، ایک بار اللہ اکبر کہتے بآواز بلند اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ تو اگر یہ 3 مرتبہ کو ملا لے تو 5 نمازوں کا 15 مرتبہ تو یہی ہو جاتا۔ آپ 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ کرتے ہیں، اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 20 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ 3 تو سنتی ہے ذاتی، لیکن اگر 100 کرنا ہے، یاد نہیں ہوتے تو 20 ہر نماز کے بعد بھی یاد رکھ لے تو 100 ہو جاتے ہیں۔ تو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے توبہ اور استغفار نہ اس کا معنی سمجھتے ہیں، نہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کو ایک عبادت سمجھتے۔ توبہ اور استغفار کرنا بھی ایک عبادت ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نیک بندے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو توبہ کے لیے کوئی گناہ کرنا ہر بار ضروری نہیں، یاد رکھیے۔ اب جو ہے توبہ اور استغفار جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، یاد رکھیے، یہ اللہ کے نیک بندے اچھے لوگوں کی صفت ہے، اور جب وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے وہاں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات جو ہے بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اب آئیے، استغفار کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو استغفار کا معنی یہ ہے کہ گناہوں اور لرزشوں سے اللہ کی بخشش طلب کرنا، گناہوں سے اور لرزشوں سے، گناہوں سے اور کوتاہیوں سے جو انسان سے ہوتی ہے، اس سے اللہ سے جو ہے معافی مانگنا، اس سے استغفار کہتے ہیں۔ جیسا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا اور میں کہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے اس گناہ کے لیے، یہ ہوا استغفار۔ مجھ سے کوئی لرزش ہو گئی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جو ہے فلاں لرزش کے لیے معاف کر دے، یہ ہوا استغفار۔ اور توبہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں رجوع کرنا، پلٹنا، واپس آنا۔ جیسا کوئی انسان کسی طرف نکل جائے اور پھر لوٹے، اس کو کہتے توبہ۔ مطلب کہ کوئی انسان اللہ کے بتائے گئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرے کہ جو حکم دیا گیا اسے چھوڑ دے، یا جس سے منع کیا اسے کر لے، اور اس کے بعد وہ کہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مطلب میں واپس تیرے طریقے پہ آتا ہوں جس غلط طریقے پر میں چلا گیا تھا، تو اسے کہتے توبہ۔ تو توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو یہ معنی ہوگا کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، گناہوں سے جو ہے پلٹتا ہے، اسے توبہ کہتے ہیں، اور جب پلٹنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ استغفار ہوتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے پلٹتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے معافی کی، تو پلٹنا توبہ ہے اور دعا کرنا معافی کی استغفار ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور واپس پلٹتا ہے، مطلب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے استغفار اور یہ ہوتا ہے توبہ۔ تو دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے، توبہ اور استغفار۔ اس لیے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ استغفار کا اختیار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور جب معافی مانگتا ہے تو گناہ کو چھوڑ کر واپس لوٹ آتا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف، رجوع کر لیتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد واپس پلٹنا اور واپس پلٹ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، پلٹنا واپس توبہ اور معافی مانگنا ہے استغفار۔ تو جب دونوں ساتھ اس آئے تو اس کا معنی انسان نے واپس رجوع کیا اپنے گناہ سے اور رب سے معافی بھی اس نے مانگ لیا، یہ معنی ہوگا دونوں جب ایک ساتھ استعمال ہوں گے۔ اب آئیے، توبہ کرنے والوں کی، استغفار کرنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جو وہ شخص ہوتے ہیں، جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں، ٹھیک، کہ جو اللہ کا عذاب ہے، جہنم کی جو وعید سنائی جاتی ہے، اور قرآن حدیث میں جو مختلف عذابات دنیا اور آخرت کے آتے ہیں جب انسان گناہوں میں جاتا ہے، تو جو انسان اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتا ہے اسے صاحب توبہ کہتے ہیں۔ مطلب وہ شخص توبہ کا حامل ہے، صاحب توبہ ہے، اور یہ مومنوں کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ توبہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت ہے۔ توبہ کرنا گنہگاروں کی صفت نہیں ہے۔ گناہگار تو گناہ پہ اڑ جاتا ہے، اس کو اسی لیے تو گناہگار کہا جاتا ہے۔ مومن گناہوں پہ اڑتا نہیں، توبہ کرتا ہے، اس لیے تو مومن کہلاتا ہے۔ تو توبہ مومنوں کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اور پہلا وہ شخص ہے، توبہ کی جو پہلی قسم ہے کہ انسان اللہ سے
توبہ کرے گناہوں اور عذاب کے ڈر سے کہ اللہ عذاب دینے والا ہے، اور یہ مومنانہ صفت ہے۔ اس کے تعلق سے سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ تو یہاں پتہ چلا توبہ کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہے توبہ کی، دوسرے لوگ وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کی دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو ثواب اور لالچ کے لیے توبہ کرتے ہیں کہ توبہ کرنے سے ثواب ملے گا، ہے نا، اور وہ ثواب کی لالچ اور حرص میں توبہ کرتے ہیں، اور یہ صفت صالحین اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک صفت لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفت ہے۔ یہ توبہ گناہ کی بنیاد پر، یہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر نہیں کرتے ہیں، یہ توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو لالچ ہوتی ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات کو بلند کریں۔